اب آ رہی ہے قرآن پاک میں اہم ترین آیت، جس پر آج میں نے باقی ساری گفتگو انشاءاللہ تعالی کرنی ہے، کہ اصل جرم جو ہے یہود و نصارہ کا وہ کیا تھا، اور اللہ کے نزدیک سب سے سینسٹیو ایشو کیا ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، بے شک اللہ تعالیٰ اس گناہ کو تو ہرگز معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور اس کے علاوہ جتنے گناہ ہیں جس کے لیے چاہے گا معاف فرما دے گا۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، اور جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے، فَقَدِ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا، تو اس نے یقیناً بہت ہی عظیم گناہ کا ارتکاب کر لیا۔ یہ آیت اس صورت میں 2 دفعہ ریپیٹ ہوگی، یہ سورۃ النساء میں 48 نمبر آیت، پھر 116 بھی آئے گی، لیکن اس کی کنکلوژن تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہوگی، وہ ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا، جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا تو بے شک وہ گمراہ ہوا اور گمراہی میں بھی بہت دور جا کر گر پڑا۔ تو یہ وہ آیت ہے جس پر ایک جملہ میں اکثر بولا کرتا ہوں کہ شرک از دا موسٹ سینسٹیو ایشو ان دا سائٹ آف اللہ، اللہ کے حضور سب سے حساس معاملہ شرک کا ہے۔ اللہ تعالیٰ شرک کو کبھی بھی معاف نہیں فرمائے گا، اس کے علاوہ جتنے گناہ ہیں اگر چاہے گا، یہ بھی اوپن لائسنس نہیں، لیکن اگر چاہے گا تو معاف فرما دے گا۔ اب یہاں پر اس پر گفتگو کی جائے تو بہت زیادہ ٹائم چاہیے، اس میں ایک سجیسٹ ضرور کروں گا کہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے کئی دفعہ اس ٹاپک کے اوپر لیکچرز دیے ہیں، شرک اور اقسام شرک، اور ان کا سب سے آخری لیکچر جو ہوا تھا 2004 کے اندر انڈیا میں انہوں نے دیا تھا، جو پیس ٹی وی پہ بھی چلتا رہتا ہے، 3 گھنٹے کا۔ تو قطع نظر کہ ڈاکٹر اسرار صاحب سے کیا غلطیاں ہوئیں، ظاہر ہے کہ ان کے لیے پروفیسی کا عقیدہ تو ہم رکھتے نہیں ہیں، ہر انسان سے کسی نہ کسی معاملے میں غلطی ہو سکتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی غلطیاں معاف فرمائے۔ باقی جو انہوں نے شرک کے حوالے سے یقین جانے کہ جو کام کیا ہے اس لیکچر کے اندر، وہ اپنی مثال آپ ہے۔ شرک اور اقسام شرک یوٹیوب پہ بھی آپ کو مل جائے گا، وہ ڈیٹیل میں سننے کے لیے اس کو ضرور ہم سنیں۔ منتخب نصاب میں بھی انہوں نے تقریباً 4 گھنٹے کے لیکچر ریکارڈ کروائے تھے، 1 گھنٹے کے 4 لیکچر شرک اور اقسام شرک کے اوپر، تو وہ ضرور سن لیے جائیں۔ اچھی بات کسی کی بھی ہو وہ لے لینی چاہیے، بلکہ ہمیں تو یہ درس دیا گیا، صحیح بخاری کتاب الوکالہ چیپٹر میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 2311 نمبر حدیث ہے کہ آیت الکرسی کا وظیفہ شیطان نے دیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو انڈورس کیا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ ہے تو وہ جھوٹا تھا، لیکن اس نے بات سچی کی کہ جو شخص آیت الکرسی پڑھ کے رات کو سو جائے، صبح تک ایک فرشتہ اس کی حفاظت فرما کرتا ہے اللہ کی طرف سے، تو اللہ تعالیٰ اس پر ایک فرشتہ جو ہے وہ محافظ کے طور پر، نگہبان کے طور پر مسلط فرما دیتا ہے۔ تو یہاں پر میں انشاءاللہ تعالیٰ اس سے ریلیٹڈ کچھ چیزیں عرض کروں گا جو اہم ترین ہے، اور باقی ہماری ویب سائٹ کے اوپر بھی یہ ریسرچ پیپر ایکسکلوسیولی میں سمجھتا ہوں اس ٹاپک پہ امپورٹنٹ ترین ریسرچ پیپر ہے، دعا صرف اللہ ہی سے، 8 صفحوں کا، 4 ورقوں پر اور 8 صفحوں پر۔ توحید کے اوپر اصل ایشو اس وقت کیا چل رہا ہے، وہ ساری کی ساری چیزیں ڈیٹیل کے ساتھ مخالفین کے دلائل رکھ کر سامنے پازیٹیو انداز میں ایڈریس کی گئی ہیں۔ یہ پمفلٹ اکیلے بیٹھ کے نہیں لکھا گیا، جال حق سامنے کھول کے مفتی احمد جہاں نعیمی صاحب کی، جنہوں نے یا علی مدد اور یا شیخ عبد القادر جیلانی مدد کے اوپر دلائل دیے، وہ سارے دلائل سامنے رکھ کر اس کو لکھا گیا ہے کہ کس جگہ سے انہوں نے غلطی کھائی، ان کی تمام چیزیں پوائنٹ آؤٹ کی گئی ہیں۔ دعا صرف اللہ ہی سے۔ تو ہماری جو ویب سائٹ ہے اہلسنتپاک.com، یہ پاک فرقوں سے بھی پاک اور پاک فار پاکستان بھی، اہلسنتپاک.com میں شروع میں ہی جو لیفٹ پر آئیکن ہے ریسرچ پیپرز اور بکس والا، اس کے اندر یہ ہم نے الحمدللہ اپلوڈ بھی کر دیا ہوا ہے، دعا صرف اللہ ہی سے۔ تو اگر اس پر ایڈریس کیا جائے تو کم از کم 2 گھنٹے چاہیے، لیکن میں اس میں سے کچھ اہم چیزیں آپ کے سامنے آج پیش کرنا ضروری سمجھتا ہوں تاکہ ہمیں ایشو جو ہے وہ سمجھ آ جائے۔
تو جہاں تک شرک کی سینسٹیوٹی کا تعلق ہے، اس کے حساس ہونے کا تعلق ہے، تو اس پر تو بہت دیر بولا جا سکتا ہے، لیکن میں ایک دو آیات اور دو احادیث پیش کروں گا۔ ایک تو آیت ہم سن چکے، ایک اور آیت سورۃ الزمر کی آیت نمبر 65 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور بے شک اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی طرف بھی اور آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء گزرے ان کی طرف ایک وحی کی تھی کہ اگر تم نے شرک کیا تو تمہارے سارے اعمال برباد کر دیے جائیں گے اور تم خسارہ پانے والوں میں ہو جاؤ گے۔ یعنی ان نبیوں کے ذریعے امتوں تک یہ پیغام پہنچایا گیا کہ جس نے بھی شرک کیا اس کے تمام اعمال اکارت کر دیے جائیں گے اور وہ نقصان پا جانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 72 ہے، جو عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کا خطبہ اللہ تعالیٰ نے نقل کیا ہے۔ اس کا کنکلوڈنگ جملہ ہے، انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار، بے شک جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا تو اللہ تعالیٰ نے ایسے شخص پر جنت حرام کر دی ہے، اس کا ٹھکانہ آگ ہے اور وہاں اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ حتیٰ کہ صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو ایک مقبول دعا دی، ہر نبی نے اپنی دعا اسی دنیا میں کر لی، اور میں نے اپنی دعا اپنی امت کے لیے چھپا کر رکھی ہے۔ اپنی اس دعا کے ذریعے قیامت والے دن میں اپنی امت کی شفاعت کروں گا، اور میری شفاعت سے ہر شخص کو فائدہ پہنچے گا سوائے اس شخص کے جس نے اللہ کے ساتھ کسی قسم کا شرک کیا ہو۔ شرک از دا موسٹ سینسٹیو ایشو ان دا سائٹ آف اللہ۔ اور پھر صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے، کتاب الدعوات کے اندر، یہ بہت زبردست حدیث ہے، بڑی رکت انگیز حدیث ہے، سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جامع ترمذی میں بھی موجود ہے کتاب الدعوات میں، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے بندے، اگر تو زمین و آسمان گناہوں کے بھر کے آ جائے قیامت والے دن میری بارگاہ میں، اور تیرے نامہ اعمال میں اگر شرک کا گناہ نہ ہوا تو میں اس قدر مغفرت کے ساتھ تجھ سے ملاقات کروں گا۔ یہ اتنی بڑی بشارت ہے شرک سے بچنے۔ اب یہ نہ سمجھیے کہ شرک سے بچنا صرف یہی ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کے آگے ماتھا نہ ٹیکا جائے۔ شرک کی پھر آگے باریکیوں میں جائیں تو بہت زیادہ چیزیں ہیں، لیکن وہ شرک جلی جو کبھی معاف نہیں ہونا، وہ دو ہی چیزیں ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ باقی باریکی چیزیں جو آتی ہیں جو شرک خفی میں ہیں وہ قابل معافی ہیں، لیکن انبیاء کرام ان سے بھی پاک ہوتے ہیں۔ اسی لیے ابراہیم علیہ السلام کا جب بھی ذکر کیا گیا، ان کو جتنی بھی ڈگریاں دی گئی اینڈ پہ کیا فرمایا گیا؟ ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانی، ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانی، ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھے اور نہ عیسائی تھے، ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین، بلکہ وہ سب سے ٹوٹ کر ایک اللہ کے ہو گئے تھے، اور سب سے بڑی خوبی ان کی کیا تھی؟ وما کان من المشرکین، وہ مشرکین میں سے نہیں تھے۔ قیامت والے دن سب سے بڑی ڈگری کسی شخص کے لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما دے کہ تو نے کسی قسم کا شرک نہیں کیا۔ قرآن پاک میں تو خواہش نفس کی پیروی کو بھی شرک کہا گیا۔ افرائیت من اتخذ الہ ہوا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کو دیکھا ہے کہ جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا رب بنا لیا؟ جو شخص فجر کے وقت اپنی نیند کے پیچھے فجر کی نماز چھوڑ دے تو اس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا نہ بنا لیا۔ یہ بھی شرک کی ایک قسم ہے۔ یہ اس درجے کا شرک نہیں ہے کہ جو معاف نہیں ہوگا، ظاہر عقیدے میں تو وہ مسلمان ہی ہے، لیکن باریک سا شرک تو یہ بھی ہے۔ تو وما کان من المشرکین بہت بڑی ڈگری ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جب بھی یہ تعریف کی گئی تو آخری جملہ یہ کہا گیا وما کان من المشرکین بل ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے میں تو ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہوں جو سب سے ٹوٹ کر ایک اللہ کے ہو گئے تھے، حنیفہ تھے وہ۔ یہ امام ابو حنیفہ والا حنیفہ نہیں ہے، وہ ہے کے ساتھ ہے، یہ الف والا ہے، سب سے ٹوٹ کر ایک اللہ کا ہو جانے والا۔ وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھے۔
تو یہ سینسٹیوٹی کے اعتبار سے اب آ جائیں جو میں بات کر رہا تھا کہ دو چیزیں ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین. دیکھیں یہ دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں جمع فرمائی ہیں. کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، کسی بھی مکتبہ فکر کا ترجمہ کھول کر پڑھ لیں، اس کا سب نے یہی ترجمہ کیا ہے، اے اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں. یہ سب نے یہی ترجمہ کیا ہوا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین. اس کے دو حصے ہیں ایک ہی آیت کے. ایاک نعبد، اے اللہ صرف تیری عبادت کرتے ہیں. تو عبادت کی جتنی شکلیں ہیں وہ خالصتاً اللہ کے لیے ہوں گی. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، قربانی، نذر و نیاز، یہ تمام کی تمام چیزیں اللہ کے لیے خاص ہوں گی. تو یہ عبادت. اسی طریقے سے عبادت کی جتنی شکلیں ہیں، رکوع، سجدہ کرنا، یہ تمام کی تمام چیزیں اللہ کے لیے خالص کریں گے تو آپ کی عبادت مکمل ہوگی. الحمدللہ ایز فار ایز عبادت از کنسرنڈ، تاحال امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم اس شرک سے تو محفوظ ہے. یہ بعض لوگ جو توحید کی دعوت میں غلو کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ 11ویں شریف دینا یا اس طریقے سے سبیل لگانا محرم کی یہ شرک ہے، تو یہ شرک نہیں ہے، یہ بدعت ہے. شرک اس صورت میں ہوگا جب وہ یہ کہیں کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام کی دے رہے ہیں. صرف بولنے سے نہیں ہے. مثال بولنے پہ تو میں کہتا ہوں یہ بال پوائنٹ میرا ہے، لیکن ہے تو اللہ کا نا، تو میری ملکیت اللہ تعالیٰ نے بنایا. اسی طریقے سے اگر کوئی کہتا ہے کہ یہ غوث پاک کے نام کی نیاز ہے، شیخ عبد القادر جیلانی کے نام کی نیاز ہے، تو اس سے یہ پوچھا جائے گا کہ یہ نیاز آپ نے ان کے نام پر دی ہے یا اللہ کے نام پر دی ہے اور ثواب اس کو پہنچانا ہے؟ تو سارے یہی کہیں گے جی اللہ کے نام کی ثواب ان کو پہنچانا ہے. تو بھائی اس کو شرک کہنا تو ظلم ہے، بلکہ شرک اپنے اوپر لوٹ آئے گا. یہی وجہ ہے کہ ہم لوگ دعوت توحید صحیح دینے میں کامیاب نہیں ہو سکے. جو چیز اصل مسئلہ نہیں تھی اس کو مسئلہ بنایا، اور وہ پھر کہتے ہیں جناب آپ کے بزرگ بھی یہ لکھ گئے ہیں اور ان کے بزرگ بھی یہ لکھ گئے ہیں. اور وہ تو میں آج اگر پول کھولنا شروع کروں تو نہ بریلوی بچیں گے، نہ دیوبندی اور نہ اہل حدیث، کہ جن کے بزرگوں نے لکھا کہ یہ ختم دلوانا اور یہ فلاں کے سال ثواب کے لیے کرنا جائز ہے. داؤد راہ صاحب نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے چیپٹر میں جو کتاب المغازی صحیح بخاری ہے اس میں لکھ دیا کہ یہ نظر و نیاز کرنا جائز ہے. بلکہ انہوں نے تو اتنا بڑا جملہ لکھا کہ اجماع ہے. پتہ نہیں کہاں اجماع ہوا ہے، کس بند کمرے کے اندر. یہ اب یہ بہت بڑے اہل حدیث عالم ہیں. بریلوی دیوبندی تو ویسے ہی قائل ہیں. بریلوی 40واں تیجا نام کر کے کرتے ہیں، اور دیوبندی جو ہے وہ ان سے بچنے کے لیے اس کو دعا کہہ دیتے ہیں. کام وہی کر رہے ہوتے ہیں، نام جو مرضی رکھ لیں، کام وہی کر رہے ہوتے ہیں. تو بھائیو یہ تمام چیزیں ثابت نہیں ہیں. ایک جملہ میں بولوں گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اپنی 3 بیٹیاں دفن کی ہیں، جوان، شادی شدہ. کسی ضعیف حدیث سے کوئی ثابت کر دے کہ ان کا تیجا 40واں یا ختم دلوایا ہو یا دعا دلوائی ہو یا برسی کی ہو. ضعیف حدیث سے، صحیح حدیث نہیں مانگ رہے. اتنے ہم کانفیڈنٹ ہیں. جس طرح ہم کہتے ہیں کوئی ضعیف سند سے ثابت کر دے کہ صحابہ کرام یہ بغلوں میں بت رکھ کے آتے تھے تو اس لیے رفع دین شروع ہوا تھا، ضعیف حدیث سے ہی کو بتا دے، صحیح حدیث نہیں مانگتے. تو یہ اتنے بڑے بڑے جھوٹ پبلک کے اندر عام کیے ہوئے ہیں. اور اس میں پھر میں قصوروار ان مولویوں کو ٹھہراؤں گا کہ جن کی پیٹ اور روزی جو ہے وہ دین کے ساتھ لگی ہوئی ہے، وہ امت کو الجھا کے رکھنا چاہتے ہیں ان چیزوں کے اندر. تو ایاک نعبد تو کلیئر ہو گیا، اس کو تو ایڈریس کرنے کی ایز سچ اتنی ضرورت نہیں ہے. اصل مسئلہ ہے وہ ایاک نستعین، اور صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں. یہ بھی عبادت ہے. عبادت کی اعلیٰ ترین شکل ہے وہ ایاک نستعین، غائب میں مدد تجھ سے مانگتے ہیں، ظاہری اسباب میں نہیں. وہ قرآن پاک کی آیات آگے چل کر آ جائیں گی. یہ بات سمجھ لیں، قرآن پاک کی ساری آیات کو اکٹھا کر کے جو رزلٹ نکلتا ہے وہ آپٹیمل سولوشن. قرآن پاک میں 3 جگہ آیا کہ کوئی شفاعت نہیں ہے. پھر آیت الکرسی میں آ گیا من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، مگر اللہ کے اذن سے شفاعت ہو سکتی ہے. تو اب ساری آیتوں کو جوڑیں گے ہم تو پتہ چلے گا کہ خود کوئی شفاعت نہیں کر سکتا جس کو اللہ اذن دے. لیکن ایاک نستعین میں غائب میں مدد کے لیے پکارنا، اس کے تو اذن کے اوپر آیت کوئی بھی پورے قرآن کے اندر موجود نہیں ہے. اس سے ملتی جلتی بھی کوئی آیت موجود نہیں. یہاں کیٹاگوریکل ڈینائی ہے وہ ایاک نستعین، صرف تیری مدد مانگتے ہیں. اور مدد کون سی؟ غائب میں مدد. اپروپریٹ ٹرانسلیشن بنے گی دعا صرف اللہ سے کرتے ہیں، غائب میں مدد کے لیے تجھے پکارتے ہیں. اس کو مثال سے سمجھیں. میرے سامنے بھائی بیٹھے ہیں، میں ان کو کہتا ہوں مجھے پانی پلا دیں، تو یہ اسباب ہیں. قرآن پاک میں ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو.
ظاہری اسباب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحابہ کرام کو اختیار کیا. عیسیٰ علیہ السلام نے بھی آواز لگائی من انصاری اللہ, کون ہے جو اللہ کے لیے میری مدد کرے. تو یہ ظاہری اسباب کے طور پر حواریوں نے کہا نحن انصار اللہ, ہم ہیں اللہ تعالیٰ کے دین کے مددگار. تو یہ ظاہری اسباب کے طور پر. لیکن جس بھائی سے یہاں بیٹھے میں پانی مانگ رہا ہوں, یہ بھائی بغداد شریف میں ہو اور وہاں بھی قبر شریف کے اندر دفن ہو, اور میں یہ کہوں کہ بھائی مجھے پانی پلا دیں, وہی بات, وہی جملہ, وہی بندہ شرک ہو جائے گا, کیونکہ غائب میں پکار رہے ہیں. تو اپروپریٹ ٹرانسلیشن ایاک نستعین کی کیا بنی؟ دعا صرف اللہ ہی سے, غائب میں مدد کے لیے صرف تجھی کو پکارتے ہیں. لہذا اس مسئلے میں یہ بات یاد رکھیں کہ خصوصاً ہمارے بریلوی مکتبہ فکر کے جو بھائی ہیں, میں بھی خود 31 سال تک بریلوی رہا, اب میری 34 سال عمر ہے, ان کو یہ بتایا جاتا ہے کہ جو شخص سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دعا نہیں مانگے گا, یہی بات شیعہ کو بھی بتائی جاتی ہے کہ جو حضرت علی سے دعا نہیں مانگے گا تو اس کو یہ کنسپٹ دیا جاتا ہے شاید وہ سیدنا علی کا گستاخ ہو جائے گا پھر, یا جو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے مدد نہیں مانگے گا یا غوث اعظم دستگیر, تو شاید بزرگوں کا گستاخ ہو جائے گا. تو یہ اصل میں بیماری ہے جو ان کو بتائی جاتی ہے. اس کو کوئی نہیں ایڈریس کرتا کہ وہ بےچارے کیوں مدد کے لیے پکار رہے ہیں. ان کو بتایا یہ گیا ہے کہ اگر مدد کے لیے نہیں پکارو گے تو ان ہستیوں کے گستاخ بن جاؤ گے. واللہ چھوٹی سی بات اگر ان سے کر دیں تو ان کو یہ بات سمجھ آ جائے گی, کوئی مشکل کام نہیں ہے. لیکن اس کے لیے پھر فرقوں سے نکلنا پڑے گا. فرقوں میں آئیں گے پھر تو آپ مسلک بچائیں گے, دین نہیں بچے گا. سیدھی سی بات ہے. وہ کیا ہے, ان کو صرف یہ بات پوچھ لیں ساروں سے, جو لوگ بھی اس قسم کے کام کر رہے ہیں, بریلوی ہوں, دیوبندی ہوں, اہل حدیث ہوں, شیعہ ہوں, کوئی بھی ہو, اس سے صرف یہ بات پوچھئے کیا اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت ہو سکتی ہے؟ مجھے بتائیں کوئی بھی مسلمان اس روئے ارض پہ کسی بھی مکتبہ فکر کا یہ بات کہنے کے لیے تیار ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت ہو سکتی ہے؟ کوئی نہیں, کوئی بھی نہیں کہے گا. تو اس کو کہیں کہ بھائی دعا بھی عبادت کی ایک قسم ہے, اور آپ کو یہ بات پتا ہے کہ یہ اعلیٰ ترین قسم ہے عبادت کی. وہ آگے میں دلائل بھی قرآن پاک سے اور حدیث سے دوں گا. تو دعا ہے عبادت, عبادت اللہ کے علاوہ کسی کی ہو نہیں سکتی. تو اب یہ بتاؤ کہ سیدنا علی سے دعا کرنا جائز ہے؟ واللہ کتنے لوگوں کو بتایا, انہوں نے کہا جی نہیں واقعی یہ ناجائز ہے. مسئلہ تو ان کو بتایا جائے کہ اصل مسئلہ اٹکا کہاں پہ ہوا ہے ان کا. وہ اس کو گستاخی سمجھ رہے ہیں. اور پھر ان کو مثال کے طور پر وہ سنن ابن ماجہ کی حدیث بتائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک صحابی نے آ کے سجدہ کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتاب النکاح چیپٹر میں, اپنا سر اٹھاؤ, اگر میں سجدے کو جائز سمجھتا تو بیویوں سے کہتا کہ اپنے خاوندوں کو سجدہ کریں اس حق کے سبب جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے, خاوندوں کو اپنی بیویوں کے اوپر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے سے روک دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ اللہ استغفر اللہ اپنی گستاخی کروائی. اس صحابی نے تو حضور کی عزت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کیا تھا. تو اگر یہ گستاخی والا فارمولہ مان دیا جائے تو حضور نے خود اپنی گستاخی کروائی, منع کر دیا. یا آپ کو تو کہنا چاہیے تھا عشق دے چلے نمبر لے گئے عقل والے تو انجے ہی عمرہ گالیاں, یہ کہہ دینا چاہیے تھا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا, کیونکہ عبادت خالصتاً اللہ کے لیے. اور الحمدللہ یہ امت امت توحید ہے. بریلوی ہو, دیوبندی ہو, اہل حدیث ہو, شیعہ ہو, سب کو یہ بات پتہ ہے کہ عبادت اللہ کے علاوہ کسی کی نہیں ہو سکتی. سیدھی سی بات ہے. یہ بہت بڑا ایسٹ ہے ہماری امت کے پاس, یہ سب کو کلیئر ہے الحمدللہ. ہم بتا نہیں سک رہے کہ مسئلہ اصل میں کیا ہے, کہ دعا بھی عبادت ہے, اللہ کے علاوہ کسی اور کی نہیں ہو سکتی. تو اس طریقے سے بات سمجھائی جائے تو بات سمجھ آ جائے گی. اب 3 پوائنٹ اس میں سمجھ لیں جس کے اوپر ساری کی ساری گمراہی کھڑی ہے. پہلی بات یہ کہ وہ یہ پوچھتے ہیں, جو لوگ غیر اللہ کو مدد کے لیے پکارتے ہیں, تو وہ یہ کہتے ہیں کہ کیا آپ اس لیے غیر اللہ کو پکارنے کو منع کرتے ہیں مدد کے لیے کہ غیر اللہ کو پکارنا شرک ہے غائب میں؟ تو اس کا جواب ہے نہیں, غیر اللہ کو غائب میں پکارنا شرک نہیں ہے. یہ جھگڑا ہی نہیں ہے, ہم پکارتے ہیں. صحیح بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشہد اس طرح تعلیم فرمایا صحابہ کرام کو جس طرح قرآن. یہ جو مشہور ہے یہ شب معراج کی اللہ اور رسول کی گفتگو ہے, یہ جھوٹ ہے. یہ جلال الدین سیوطی صاحب نے پتہ نہیں کہیں سے نقل کیا ہے, دنیا کی کسی حدیث کی کتاب میں یہ نہیں ہے. یہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سکھائی ہے, التحیات للہ والصلوات والطیبات. اس میں کیا آتا ہے, السلام علیکہ ایھا النبی, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر سلام ہو. آپ کو غائب میں پکارا جا رہا ہے.
مدد کے لیے نہیں، صرف پکارا جا رہا ہے، یہ شرک نہیں ہے۔ اور اس حدیث میں آگے ہی موجود ہے کہ جب تم یہ سلام پڑھو گے اللہ تعالیٰ تمہارا سلام پہنچا دے گا۔ غائب میں پکارنا جھگڑا نہیں ہے۔ اچھا جی، پھر دوسری بات وہ کہتے ہیں کہ جی کیا آپ اس لیے غیر اللہ کو پکارنے کو شرک کہتے ہیں کہ دور سے سن نہیں سکتا اللہ کے علاوہ کوئی اور؟ جس کو نیند آ رہی ہے نا کھڑا ہو جائے، اس سے پہلے کہ میں درس بند کر دوں، اتنا بڑا ایشو میں ایڈریس کر رہا ہوں، اور یہ میں بہت بڑا جملہ بولنے لگوں، اس کو کسی نے بھی اس طریقے سے ایڈریس نہیں کیا۔ اٹھا کے دیکھ لیں سارے توحید والوں کے لیکچر، ان کو مسئلہ ہی نہیں پتا کہ اس وقت کیا ہے۔ یہ مسئلہ وہ بتائے گا جو اس گمراہی سے نکل کر آئے۔ تو وہ یہ پوچھیں گے کیا آپ اس لیے اس کو شرک کہتے ہیں کہ دور سے کوئی سن نہیں سکتا؟ نہیں، یہ وجہ بھی نہیں ہے۔ قرآن پاک میں موجود ہے سیدنا سلیمان علیہ السلام نے بہت دور سے چیونٹیوں کے آپس میں گفتگو کی آواز سن لی تھی، اللہ تعالیٰ چاہے تو سنا سکتا ہے، یہ مسئلہ ہی نہیں ہے۔ پھر تیسری بات وہ کریں گے کہ کیا آپ اس لیے اس کو شرک کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی کو اذن نہیں دے سکتا مدد کا؟ تو اس کا بھی جواب ہے نہیں، یہ بھی وجہ نہیں ہے۔ اب آپ پریشان ہوں گے پھر وجہ کیا ہے؟ یہ بھی وجہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو اذن دے سکتا ہے۔ سیدنا میکائیل علیہ السلام کی ڈیوٹی نہیں ہے بارش برسانے کی، جبرائیل علیہ السلام کی ڈیوٹی نہیں تھی وہی لانے کی، فرشتوں کی ڈیوٹیاں نہیں لگی ہوئی ہیں؟ صحیح بخاری میں حدیث نہیں کہ جو آیت الکرسی پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ اس کے اوپر محافظ کے طور پر مقرر فرما دیتا ہے؟ تو اذن دیا ہوا نا حفاظت کرنے کا، تبھی حفاظت کرتا ہے نا۔ اور نکھٹو سا فرشتہ تو نہیں کوئی ہوتا، اس کے پاس اختیار بھی تو ہوتا ہے نا اللہ کے اذن سے۔ یہ بھی جھگڑا نہیں ہے۔ تو جھگڑا کیا ہے؟ صرف ایک، غائب میں مدد کے لیے پکارنا۔ غائب میں پکارنا شرک نہیں ہے، بلکہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ جہاں جہاں ثابت ہے وہاں تو سنت ہوگی، جہاں ثابت نہیں بدعت کہیں گے، شرک نہیں ہوگا۔ دور سے سننے والا بھی ایشو نہیں ہے، اللہ تعالیٰ چاہے تو سنا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے وہ بھی جہاں جہاں ثابت ہے، جیسے بخاری و مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، جب مردے کو دفنا کے جاتے ہیں تو وہ جانے والوں کے قدموں کی آواز بھی سنتا ہے، اللہ مردے کو بھی سنا سکتا ہے۔ تیسرا، اذن والا چکر بھی نہیں، فرشتوں کی اللہ تعالیٰ نے ڈیوٹیاں لگائی ہوئی ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ فرشتوں کو پکار نہیں سکتے، فرشتوں کو پکاریں گے تو خالصتاً شرک ہو جائے گا۔ یہ جھگڑا ہے ہی نہیں کہ اختیار ہے یا نہیں ہے۔ سیدنا علی کو اختیار ہو یا نہ ہو، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو اختیار ہو یا نہ ہو، یا کسی بھی نبی کو یا جن کو فرشتے کو اختیار ہو یا نہ ہو، اس سے فرق ہی نہیں پڑتا۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ غائب میں مدد کے لیے پکارنا شرک ہے۔ سب سے بڑا مشکل کشا اس وقت سورج ہے۔ سائنٹیفک فیلڈ کے لوگ سمجھتے ہیں پوری دنیا کا نظام سورج کی وجہ سے چل رہا ہے۔ سورج کی وجہ سے زمین پہ موسم تبدیل ہوتے ہیں، سمندروں کا پانی ویپریٹ ہو کر گلیشیئرز کی شکل میں پانی جمع ہوتا ہے پہاڑوں پر، وہاں سے وہ چلنا شروع ہوتا ہے۔ پوری دنیا کا نظام، پودے اپنی خوراک سورج کی روشنی سے بناتے ہیں فوٹو سنتھسس کے ذریعے، پودوں کو جانور کھاتے ہیں، ہم جانوروں کو کھاتے ہیں، پورا سسٹم سورج کی وجہ سے چل رہا ہے۔ تو ہم کیا کہیں گے؟ المدد یا سورج؟ سورج کو پکارنا شرک ہے۔ سورج نہیں نکلے گا اللہ کو پکاریں گے، سورج نکلے گا اور بارشیں نہیں ہوں گی اللہ کو پکاریں گے۔ یہ مسئلہ یہ ہے، اس کو سمجھ لیں، غائب میں مدد کے لیے پکارنا شرک ہے۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ۔ لہٰذا یہ جو جنید جمشید صاحب نے ایک دیوبند کے مفتی کی جو نعت پڑھی، فرشتوں یہ پیغام دے دو کہ خادم تمہارا سعید آ رہا ہے، یہ شرکیہ جملہ ہے۔ فرشتے کو پکارنا بھی غائب میں شرک ہے۔ فرشتوں بے شک اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈیوٹی پہ مامور کیا ہے، سنن نسائی میں صحیح حدیث ہے کہ زمین پہ کچھ فرشتے سیاحت کرتے ہیں اور میرے امتیوں کا سلام میرے تک پہنچاتے ہیں، لیکن فرشتوں کو پکار نہیں سکتے۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد، اے اللہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر دروشی بھیجیں۔ فرشتوں کو پکارنا شرک ہو جائے گا۔ تو یہ بات سمجھ لیں، فرشتوں کو یہ نہیں کہہ سکتے فرشتوں بارش برسا دو کہ گرمی کا موسم قریب آ رہا ہے، یہ شرک ہو جائے گا۔ اس مسئلے میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ تو یہ اصل مسئلہ ہے جو میں نے آپ کو بتایا، جو اصل پرابلم ہے۔ اب اس میں دو مثالیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے پیش کر دیتا ہوں، دونوں کو بلکہ یکجا کر کے بیان کر دیتا ہوں۔ بخاری و مسلم میں، صحیح بخاری کتاب المغازی چیپٹر میں اور صحیح مسلم میں کتاب الامارہ چیپٹر میں، کہ 70 صحابہ کو دھوکے سے شہید کیا گیا۔ تو وہ جب صحابہ شہید ہونے لگے تو انہوں نے کہا، اے اللہ ہمارے نبی کو ہمارے حال کی خبر کر دے کہ ہم تجھ سے مل چکے اس حال میں کہ تو ہم سے راضی، ہم تجھ سے راضی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف میں بیٹھے ہوئے،
اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس ابھی وحی آئی ہے اور مجھے بتایا گیا کہ تمہارے ساتھیوں کو دھوکے سے شہید کر دیا گیا، اور انہوں نے شہید ہوتے وقت یہ دعا کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں موجود ہیں، کسی صحابی نے نہیں کہا یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا، ان کو پتا تھا یہ شرک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں موجود ہے، صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پکارا بلکہ کہا اے اللہ ہمارے نبی کو ہمارے حال کی خبر کر دے۔ کیوں نہیں پکارا؟ ان کی تربیت ہی یہ نہیں ہوئی تھی۔ تو آج بھی یہ بات نہیں کہی جائے گی، اس وقت نہیں کہی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں موجود تھے۔ ابھی تو عالم برزخ میں زندہ ہے، دنیا سے چلے گئے ہیں، ہماری کوئی کمیونیکیشن ڈائریکٹ ان کے ساتھ نہیں، اللہ تعالیٰ ہمارا درود و سلام ان تک پہنچاتا ہے۔ اس وقت صحابہ کرام نے نہیں پکارا۔ میں سمجھتا ہوں یہ ایک مثال کافی ہے اس کو بات کو سمجھنے کے لیے۔ تو دعا عبادت ہے، اس پر کچھ آیات جو ہیں وہ میں اس میں بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں تاکہ یہ بات سمجھ آ جائے۔ تو اس سے پہلے یہ بات سمجھ لیں کہ اگر قرآن کی یہ شروع میں آیت آ گئی نا ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو سورۃ النساء کی آیت نمبر 82 ہے کہ قرآن اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے نازل ہوا ہوتا تو تم اس میں بہت زیادہ کنٹراڈکشن، اختلاف پاتے۔ اتنی موٹی کتاب کو بندہ لکھے نا تو وہ بھول جائے گا میں پہلے صفحے پہ کیا لکھ کے آیا ہوں، آگے جا کے ہوتا ہے اس کے الٹ ہی کچھ لکھ دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اس کا غلطیوں سے پاک ہونا اس چیز کی نشانی ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ بھائیو اگر قرآن کے شروع میں آیا نا ایاک نعبد و ایاک نستعین، پورے قرآن میں کوئی آیت نہیں پھر آپ کو ملے گی جس سے یا علی مدد یا شیخ عبد القادر جیلانی مدد ثابت ہو جائے، کیونکہ قرآن میں اختلاف نہیں ہوگا۔ اور حدیثیں اگر ملے تو ویسے ہی قرآن پہ پیش کی جائیں گی، سیدھی سی بات ہے۔ کوئی صحیح حدیث قرآن کے خلاف نہیں ہو سکتی۔ یہ ہمارا ٹچ سٹون ہے، کسوٹی ہے جو سنیاروں نے رکھی ہوتی ہے نا، ٹچ سٹون اس کو کہتے ہیں۔ اس پر پرکھا جائے گا تمام چیزوں کو۔ یہ اللہ کی کتاب، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ تو دعا عبادت ہے، اس کے لیے یہ ایک آیت بہت زبردست، سورۃ البقرہ آیت نمبر 186، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندے آپ سے پوچھتے ہیں میرے بارے میں تو ان سے فرمائیے میں تمہارے بالکل قریب ہوں۔ اجیب الدعوۃ الداع اذا دعان، پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں جب وہ مجھے پکارے۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، تو ان کو بھی چاہیے کہ وہ میرا حکم مانے، وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ یہ فلاح پا جائیں، رشد و ہدایت پا جائیں۔ تو اس آیت کے اندر بالکل کلیئر کٹ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھتے ہیں تو فرمائیے میں تمہارے بالکل قریب ہوں، دعا کرنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں۔ تو ان کو چاہیے کہ میرا حکم مانے، مجھ پر ایمان لانے کا حق ہی یہی ہے تاکہ یہ کامیاب ہو سکیں۔ تو اس میں بھی دعا کی طرف ترغیب دلائی گئی کہ اللہ سے صرف مانگنی ہے۔ دوسری آیت یہ بہت سخت ترین آیت ہے، سورۃ النمل کی آیت نمبر 63، بسم اللہ الرحمن الرحیم، امن یجیب المضطر اذا دعاہ، بھلا کون ہے وہ جو مصیبت میں گھرے ہوئے شخص کی فریاد کو سن لیتا ہے، وہ یکشف السوء، اور اس سے برائی کو دور کر دیتا ہے، اس کی تکلیف دور کر دیتا ہے، وَيَجْعَلُكُمُ الْخُلَفَاءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور زمین میں تمہیں اگلوں کا خلیفہ بناتا ہے۔ اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے جو تمہاری دعائیں قبول کر دے؟ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ، مگر بہت کم لوگ ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ اندازہ کریں یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ جملہ بول دیا نا اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ ہے؟ یہ آیت واضح ثبوت ہے کہ اللہ کے علاوہ جس کو بھی دعا کے لیے پکارا جائے گا اس کا مطلب ہے آپ نے اس کو اپنا الہ مان لیا۔ سیدھی سی بات ہے، یہ میں نے اپنی طرف سے بات نہیں کی، یہ آیت ہے واضح طور پر۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جامعہ ترمذی سنن نبی داؤد کے اندر حدیث صحیح سند کے ساتھ موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ المؤمن کی آیت نمبر 60 تلاوت فرمائی، وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اور تمہارے رب نے یہ فرمایا ہے کہ مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔
دعا ہی عبادت ہے، اور اس کی دلیل پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت پڑھ رہے ہیں، ان الذین یستکبرون عن عبادتی، بے شک جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں. عبادت کیا؟ دعا. ایک ہی آیت میں ذکر ہو رہا ہے، عبادت سے تکبر کرتے ہیں، مجھ سے دعا نہیں کرتے. سیدخلون جہنم داخرین، ان قریب میں ان کو ذلیل و خوار کر کے دوزخ میں داخل کروں گا. والعیاذ باللہ تعالی. کیا ہستی ہے! دنیا میں کوئی فقیر کسی امیر کے پاس جائے تو وہ ناراض ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جو مجھ سے نہیں مانگتا میں اس سے ناراض ہوتا ہوں، مانگنے والے سے تو خوش ہوتا ہوں. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. تو یہ آیات اور یہ حدیث اس چیز پر واضح ثبوت ہے کہ دعا صرف اللہ ہی سے، اللہ کے علاوہ کسی اور ہستی سے دعا کرنا گویا اس کو الہ بنا لینے کے مترادف ہے. پھر یہ بات ہوتی ہے کہ جی اللہ کے علاوہ ہستیاں جو کہی جا رہی ہیں اس سے مراد بت ہے، اللہ کے پیغمبر تو اللہ کے علاوہ نہیں ہے، یہ تو اللہ کے حزب اللہ میں داخل ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن توحید کے معاملے میں من دون اللہ میں انبیاء بھی شامل ہیں، فرشتے بھی شامل ہیں، اور جن بھی شامل ہیں. ہر وہ ہستی جس کو اللہ کے مقابلے پر الہ بنا لیا جائے. تو اس پہ میں بڑی ڈیٹیل سے گفتگو کر سکتا ہوں، لیکن یہ ایک آیت میں ضروری سمجھتا ہوں، سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 75 اور 76. مل مسیح ابن مریم الا رسول، عیسیٰ بن مریم تو نہیں تھے مگر ایک رسول ہی. عیسیٰ بن مریم کا ذکر ہو رہا ہے، کسی بت کا نہیں. قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بھی کئی رسول ہو گزرے ہیں. وامہ صدیقہ، اور ان کی ماں سچی عورت تھی. کانا یاکلان الطعام، دونوں کھانا کھایا کرتے تھے، کھانے کے محتاج تھے. کتنی باریکی کے ساتھ، کتنی پیاری مثال سے، ایسی مثال جو پڑھے لکھے کو بھی سمجھ آئے، انٹلیکچوئل کو بھی اور ان پڑھ کو بھی سمجھ آ جائے. دونوں کھانا کھاتے تھے. جو روٹی کا محتاج ہے، اب تم خود ہی سمجھ لو تمہارا مشکل کشا کیسے ہو سکتا ہے. کیف نبین لہم الآیات، دیکھو ہم کس طرح، انظر کیف نبین لہم الآیات، کس طرح اپنی آیات کو کھول کر ان کے لیے بیان کرتے ہیں. ثم انظر انا یؤفکون، پھر ان کو بھی دیکھو یہ کیسے الٹے پھرے جاتے ہیں. یہ مشرکین اس کے باوجود عیسیٰ بن مریم کو اپنا مشکل کشا حاجت روا سمجھتے ہیں، پرٹیکولر عیسائیوں کے بارے میں. قل اتعبدون من دون اللہ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کیا تم اللہ کے علاوہ ان کی عبادت کر رہے ہو؟ اب وہ بڑے خوش ہو جاتے ہیں جو لوگ شرک کرنے والے ہیں نا، وہ کہتے ہیں جی ہم تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت نہیں کرتے، نہ شیخ عبدالقادر جیلانی کے کرتے ہیں، لیکن ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ عبادت سے مراد دعا ہے. ساتھ ہی آ گیا قل اتعبدون من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر، یہ من دون اللہ عیسیٰ بن مریم اور ان کی والدہ، نبی بھی آ گیا ولی بھی آ گیا، ان کی والدہ ولیہ. ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا، جو نہ تمہارے کسی نقصان کے مالک ہیں نہ نفع کے. عیسیٰ بن مریم ان کی والدہ کسی نفع نقصان کے مالک نہیں، ان کو پکار رہے ہو تم. واللہ هو السمیع العلیم، اور اللہ ہی ہے سننے والا اور جاننے والا. یعنی یہ دو کوالٹیز چاہیے کسی بھی شخص کے لیے، کسی بھی ہستی کے لیے، کہ وہ کسی کی مصیبت دور کر سکے. اور وہ کیا کوالٹیز ہے؟ کہ سننے والا ہر چیز کا، اور اس کا علم رکھنے والا ہر وقت. یہ صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے. تو اس کے اندر یہ بالکل کلیئر کٹ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا. تو یہ میں اس گفتگو کو یہیں پر فی الحال چھوڑتا ہوں. انشاءاللہ اگلی دفعہ باقی پورشن اس کا ضرور ایڈریس کروں گا اسی آیت کے کانٹیکسٹ میں. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بے شک اللہ تعالیٰ اس گناہ کو کبھی معاف نہیں کرے گا کہ اللہ کے ساتھ کسی قسم کا شرک کیا، اس کے علاوہ جتنے گناہ ہے معاف کر دے گا جس کے لیے چاہے گا. وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، جو کوئی بھی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا وہ گمراہ ہو گیا اور گمراہی میں بھی دور جا کر گر پڑا. تو اس میں ابھی کافی شبہات رہتے ہیں، وہ اگلی دفعہ انشاءاللہ تعالی میں ایڈریس کروں گا. ابھی پہلا پورشن اس کا مکمل ہوا ہے کہ دعا عبادت ہے. اگلا پورشن ہوگا 4 بڑے بڑے شبہات، اشکالات، جس کو بنیاد بنا کر لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ غیر اللہ کو پکارنا دیکھو ان آیتوں سے ثابت ہوتا ہے. تو وہ انشاءاللہ میں ایڈریس کروں گا. اور اس کے بعد تیسرا اور آخری اس میں کنکلوڈنگ پورشن ہوگا، وہ ہے کہ کیا کلمہ گو مسلمان بھی شرک کر سکتا ہے؟ کیونکہ یہ بڑا راگ لاپا جاتا ہے کہ جو ایک دفعہ کلمہ پڑھ لے
پھر وہ مشرک ہو ہی نہیں سکتا، جو مرضی کر لے. تو یہ بہت بڑا ظلم ہے. تو وہ ہم احادیث سے، قرآن پاک کی آیات سے بالکل واضح بتائیں گے کہ ہاں کلمہ گو بھی شرک کر سکتا ہے. باقیوں کو تو چھوڑ دیں. صحابہ اکرام علیہم رضوان میں سے کتنے لوگ تھے جن پر آج ہم صحابی کا لفظ نہیں بولتے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مرتد ہو گئے، کوئی منکرین زکات بن کر، کچھ مسلمہ کذاب کو نبی مان کر. تو ایسا بھی ہوا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں، بخاری مسلم کی حدیث ہے، متفق علیہ حدیث، آپ کا کاتب وحی تھا جو وحی آپ کے لیے لکھا کرتا تھا، وہ مرتد ہو گیا تھا، عیسائی ہو گیا تھا. جب مر گیا زمین میں دفناتے تھے، زمین اس کو قبول ہی نہیں کرتی تھی. اور بھائی نبی دنیا میں موجود ہے تو مشرک ہو رہے ہیں، تو یہ کون کہتا ہے جی مشرک نہیں ہو سکتا کوئی؟ ہوئے. تو وہ انشاءاللہ میں ڈیٹیل سے اگلی دفعہ مزید، میرا خیال ہے آدھا گھنٹہ اس ٹاپک کے اوپر لگے گا. میں چاہ رہا ہوں یہ پرٹیکولر ہمارا تمام چیزیں ریکارڈنگ میں آ جائیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. جو حق بات میں نے کہی ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اگر کوئی غلط بات منہ سے نکلی تو ہمارے دلوں سے محو کر دے. وما علینا الا البلاغ المبین. تو آج حصہ نمبر 2 پر پہلے گفتگو کریں گے. جو میں نے بتایا تھا کہ 4 بڑے بڑے شبہات ہیں جس کی بنیاد پر وہ لوگ جو کہ اللہ کے علاوہ اور ہستیوں کو غائب میں مدد کے لیے پکارتے ہیں، وہ ان چیزوں کو سہارے کے طور پر استعمال کرتے ہیں. ان کو 4 بڑے اشکالات کہہ لیں، ایمبیگوٹیز کہہ لیں، یا شبہات کہہ دیں. بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کی تعلیمات اس قدر واضح کی ہیں کہ اس کتاب کے اندر نہ تو باطل آگے سے داخل ہو سکتا ہے، نہ پیچھے سے داخل ہو سکتا ہے، نہ دائیں سے نہ بائیں سے. جو کتنی مرضی کوشش کر لے بے ایمانی کرنے کی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب کی حفاظت کا ذمہ اپنے اوپر لیا ہے. کمپیریٹیو سٹڈی بہت ضروری ہے. اگر ایک قادیانی پوری زندگی صرف قادیانیوں کی باتیں سنتا رہے گا، اس کو کبھی بھی ختم نبوت سمجھ نہیں آئے گی. اسی طریقے سے اگر کوئی شیعہ صرف اپنی بات سنتا رہے گا، اس کو کبھی بھی اہل سنت کا موقف سمجھ نہیں آئے گا. اور اسی طریقے سے اہل سنت صرف اپنے ہی علماء کی باتیں سنیں گے، ان کو کبھی بھی شیعہ کے سٹانس کے بارے میں سمجھ نہیں آئے گی. تو کمپیریٹیو سٹڈی کرنے کے لیے تمام علماء سے ان کی رائے کتاب و سنت کے مطابق پوچھنی، اور پھر حق تک پہنچنے کے لیے اللہ کے حضور دعا کرنا یہ ضروری ہے. تو وہ 4 بڑے شبہات، اشکالات کیا ہیں، اس کو ایڈریس کریں گے. اور پھر اس کا آخری حصہ، تیسرا اور آخری حصہ، کہ کیا کلمہ گو مسلمان بھی شرک کر سکتا ہے کہ نہیں. کیونکہ آج بہت زیادہ یہ راگ الاپا جا رہا ہے، اور بڑے بڑے علماء جو ہیں وہ بڑی بڑی توحید کانفرنسیں کر کے لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ شرک تو 1400 سال پہلے ختم ہو چکا ہے، لہٰذا اب کوئی پریشانی اور ٹینشن کی ضرورت نہیں ہے. تو انشاءاللہ اس کو بھی آج ایڈریس کیا جائے گا. تو پہلے حصہ نمبر 2 جو ہے 4 بڑے اشکالات، وہ کیا ہیں، اس کو میں انشاءاللہ ایڈریس کرتا ہوں. تو اس میں اشکال نمبر 1 یہ ہے کہ نیک اعمال جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی مدد کا ذریعہ ہے. اس پر قرآن پاک سے آیات پیش کی جاتی ہیں، اور پھر کہا جاتا ہے کہ نیک اعمال بھی چونکہ غیر اللہ ہیں، لہٰذا غیر اللہ سے مدد مانگنا جائز ٹھہرا. حالانکہ قرآن پاک کا جو ادنا سا بھی اسٹوڈنٹ ہے میری طرح کا، اگر ان آیات کو پڑھ لے تو اس کو خود بخود کنسیپٹ کلیئر ہو جائے گا کہ یہ آیات کس کانٹیکسٹ کے اندر آئی ہیں. اس میں جو سب سے مشہور آیت پیش کی جاتی ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 153. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. اے ایمان والو، مدد چاہو نماز اور صبر کے ذریعے. لیکن یہ پوری آیت اگر پڑھ لی جائے تو چور دروازہ خود ہی بند ہو جائے گا. ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ ساتھ ہے صبر کرنے والوں کے. کیا مطلب؟ جو شخص صبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی مدد اس کی شامل حال ہوتی ہے. وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نماز اور صبر کو مدد کے لیے پکارا جائے. اس کا مطلب ہے نماز اور صبر کے ذریعے ان اعمال کو وسیلہ بنا کر اللہ کے حضور دعا کی جائے. اگر یہ غیر اللہ سے مدد مانگنا ہو تو پھر یہ کہنا جائز ہوا، المدد یا صبر، المدد یا نماز. یہ کوئی بیوقوف بھی نہیں کہتا. پھر ان آیات کو یا علی مدد اور یا شیخ عبد القادر جیلانی مدد کے طور پر پیش کرنا اس سے بڑی کوئی بیوقوفی نہیں ہے. تو قرآن پاک اپنی حفاظت خود کرتا ہے. اے ایمان والو، نماز اور صبر کے ذریعے اللہ کی مدد چاہو. ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ کی مدد ساتھ ہے صبر کرنے والوں کے.
اسی طریقے سے ایک مشہور حدیث پیش کی جاتی ہے صحیح مسلم میں کہ سیدنا ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کروایا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ان پر شفقت فرمائی اور فرمایا کہ ربیعہ مانگ، کیا مانگتا ہے؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے جنت میں آپ کا پڑوس مانگتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے علاوہ بھی کچھ اور مانگنا چاہتا ہے تو مانگ۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے جنت میں آپ کا پڑوس مل جائے، اس سے بڑھ کر مجھے کسی اور دولت کی ضرورت نہیں ہے۔ الحمدللہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا پھر سجدوں کے ذریعے میری مدد کر، یعنی میری دعا تیرے لیے شامل حال ہوگی لیکن نیک اعمال کے ذریعے، سجدوں کے ذریعے میری مدد کر۔ اور ساتھ ہی اس کے صحیح مسلم میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ وہ حدیث لے کر آئے ہیں کہ ایک صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ بتائیے کہ مجھے کوئی ایسا کام بتا دیجئے جو مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت میں لے جائے۔ 3 دفعہ پوچھنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی جواب ارشاد فرمایا تم سجدے بہت زیادہ کیا کرو، ہر سجدہ اللہ کے حضور تیرا ایک درجہ بلند کر دے گا اور تیرا ایک گناہ معاف کر دے گا۔ اب ان دونوں حدیثوں کو جوڑ لیں، اوپر تلے حدیثیں ہیں صحیح مسلم میں یہ کہ نیک اعمال جنت میں پہنچنے کا ذریعہ ہے۔ اس کو اس کانٹیکسٹ میں پیش کرنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے جنت مانگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرما دی، یہ بالکل بے وقوفی ہے۔ اور ویسے بھی یہ غائب میں پکارنا تو ہے نہیں، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سامنے موجود تھے، ان سے ریکویسٹ کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت تو تمہیں ملے گی لیکن نیک اعمال کے ذریعے میری مدد کرو، یعنی نیک اعمال تمہارے شامل حال ہوں، پھر میری دعا کیٹالسٹ کا کام کرے گی اور اللہ تعالیٰ سجدوں کی برکت سے تمہیں جنت میں میرا پڑوس عطا فرما دے گا۔ اسی طریقے سے صحیح بخاری میں ایک حدیث پیش کی جاتی ہے کتاب الرقاق چیپٹر کے اندر، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث قدسی روایت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جو انسان میرے کسی ولی کے ساتھ دشمنی رکھے میرا اس کے خلاف اعلان جنگ ہے، اور میرا بندہ میرا قرب اس سے زیادہ کسی چیز سے حاصل نہیں کر سکتا جو میں نے اس پر فرض کی ہے، یعنی فرض اعمال اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کر لیتا ہے حتیٰ کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، جب میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اور میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اور میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اور میں اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب یہ حدیث اتنی پڑھتے ہیں، پوری حدیث نہیں پڑھتے، اور پھر کہتے ہیں جی دیکھیں جی جو اللہ کا ولی ہے، اب اللہ کہہ رہا ہے میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، تو یہاں سے ہاتھ پھر اس کا کہاں سے کہاں پہنچ جائے گا، آگے ضربے تقسیمیں لگا کے خود رزلٹ نکالنے شروع کر دیتے ہیں بجائے پوری حدیث پڑھنے کے۔ اس کا معاذ اللہ استغفر اللہ یہ مطلب لینا ہی کفر ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کے اندر حلول کر جاتا ہے یا بندے کے اعضاء اللہ کے اعضاء بن جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ان تمام چیزوں سے پاک ہے، لیس کمثلہ شیء۔ اللہ کے ہاتھ کا بھی اگر قرآن میں ذکر آیا تو وہ اس طرح ہاتھ نہیں ہے، ہم اس کی کیفیت کے پیچھے نہیں پڑتے، تو کیفیت کے پیچھے پڑے گا وہ سیدھا سیدھا گمراہی کے عمیق گڑھے میں جا کر گر جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ اس بندے کا ہاتھ، اللہ تعالیٰ اس کا ہاتھ نہیں بن جاتا، یہ بات تمثیلاً بیان ہوئی ہے کیونکہ یہ حدیث آگے چلے، اب جو حصہ یہ چھوڑ دیتے ہیں۔ اور اگر وہ مجھ سے کوئی چیز مانگتا ہے تو میں اسے عطا کرتا ہوں، اگر وہ کسی دشمن کے مقابلے پہ میری پناہ طلب کرتا ہے تو میں اس کو پناہ عطا کرتا ہوں۔ اب یہ پورشن بتا رہا ہے اگر معاذ اللہ وہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا مظہر بن کے اس کے ہاتھ، اللہ کے ہاتھ اس سینس میں بن چکے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ جو چاہے مرضی کرتا پھرے، تو پھر وہ اللہ تعالیٰ سے پناہ کیوں طلب کرتا ہے اپنے دشمن کے اگینسٹ؟ پھر تو اپنے دشمن کو ایک نگاہ مار کے ساڑ کیوں نہیں دیتا؟ کہتے ہیں نا ایک نگاہ ماری شیخ عبد القادر جیلانی نے پورے شہر نو اگ لا دیتی، پھر کیوں نہیں ایسے کر دیتا وہ؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وہ اپنے دشمن کے اگینسٹ بھی مجھ سے پناہ مانگتا ہے، مجھ سے دعا کرتا ہے، میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ خود خدائی صفات کا حامل بن جاتا ہے، ورنہ تو اس کو اس چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ لہذا یہ معنی جو ہے یہ حلولیہ نے لیا، اور حلولیہ جو ہے وہ تصوف کے نزدیک بھی گمراہ کن فرقہ ہے جو مسلمانوں میں نکلا۔
ایون علی بن عثمان حجویری صاحب کشف المحجوب میں تصوف کی بڑی حمایت کرتے ہیں، لیکن انہوں نے بھی یہ بات اس میں لکھ دی کہ یہ گمراہ کن فرقہ ہے حلولیہ، جن کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کے اندر حلول کر جاتا ہے۔ آج الحمدللہ اہل سنت کہلانے والے تینوں گروہ، بریلوی، دیوبندی اور اہل حدیث اور اہل تشیع میں سے کسی کا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کے اندر حلول کر جاتا ہے۔ تمام مسلمان اس عقیدے کو کفر سمجھتے ہیں الحمدللہ، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے۔ تو لہٰذا اس حدیث کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے جو یہ پیش کیا جاتا ہے۔ تو اس کا اپروپریٹ مطلب یہ ہوگا کہ اس کا اوڑھنا بچھونا چلنا پھرنا میری ذات بن جاتی ہے، یعنی اس کی اگر نگاہ اٹھتی ہے تو میری رضا کے کاموں میں، اس کے ہاتھ چلتے ہیں تو میری مرضی کے کاموں میں، اس کے پاؤں چلتے ہیں تو میرے فرما برداری کے کاموں میں، یہ مطلب ہے اس کا۔ ہاتھ بن جاتا ہوں، پاؤں بن جاتا ہوں، جس طرح ہم اردو میں بھی محاورہ بولتے ہیں کہ فلاں کا تو اوڑھنا بچھونا ہی یہ چیز بن چکی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا گیا قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب کچھ اللہ کے لیے، میرا اوڑھنا بچھونا اللہ کی ذات ہے۔ یہ ہے اس کا مطلب، ہاتھ بن جاتا ہوں، پاؤں بن جاتا ہوں، کان بن جاتا ہوں، آنکھ بن جاتا ہوں۔ تو یہ پہلا اشکال میں نے کلیئر کیا۔ دوسرا اشکال ہے فرشتوں اور ظاہری اسباب کے ذریعے جو مدد لی جاتی ہے، اس کو وہ کہتے ہیں نہیں فرشتے بھی تو غیر اللہ ہیں اور ظاہری اسباب بھی غیر اللہ ہیں، ان سے پھر مدد کیوں لی جاتی ہے؟ تو بات یاد رکھیں، پورے قرآن اور صحیح احادیث کے اندر کہیں بھی فرشتوں کو پکارنے کے بارے میں کوئی بھی بات رپورٹ نہیں ہوئی۔ یہ ضرور ہوا کہ فرشتے مدد کرتے ہیں، لیکن میں نے پچھلے درس میں بھی بتایا تھا اصل جھگڑا یہ نہیں ہے۔ مدد تو آپ یہودی سے بھی لے سکتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی تو آپ کی زرہ یہودی کے پاس رکھی ہوئی تھی گروی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہودی سے بھی مدد لی، لیکن یہ ظاہری اسباب ہے۔ غائب میں پکارنا اور چیز ہے، دعا کرنا اور چیز ہے۔ تو یہ جو فرشتے جو مدد کا ذریعہ ہیں، تو اگر یہ مطلب سمجھ لیا جائے تو اب یہ جو آیت پیش کی جاتی ہے سورہ التحریم کی آیت نمبر 4، یہ پرٹیکولر پروفٹ کے بارے میں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آپ کو تسلی دیتے ہوئے فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ، بے شک اللہ تعالیٰ آپ کا مددگار ہے، ان کا مددگار ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ وَجِبْرِيل، اور جبریل علیہ السلام بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مددگار ہیں۔ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ، اور نیک مومنین بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مددگار ہیں۔ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ، اور اس کے بعد فرشتے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مددگار ہیں۔ تو نیک مومنین بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مددگار ہیں۔ تو جتنے نیک مومنین ہیں قیامت تک وہ سارے پھر حضور کے مشکل کشا ہوئے اس آیت کے تحت۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پکارا کرتے تھے ان کو، یا شیخ عبد القادر جنانی المدد، یا امام بخاری المدد، یہ مطلب اگر لیا جائے، اس سے بڑی کوئی گستاخی نہیں ہے، اور انسان جو ہے وہ نہ صرف گستاخی بلکہ دار کفر کے اندر داخل ہو جائے گا، وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالیٰ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا مددگار ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی مشیت سے اسباب کے طور پر فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اٹیچ کیے ہیں، آپ کے جانثار صحابہ کرام آپ کے ساتھ اٹیچ کیے ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر اپنی جانیں نثار کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اور اس کا ثبوت قرآن پاک میں ہی موجود ہے۔ وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ۔ تو اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر وہ منافقین آپ کو دھوکہ دینا چاہیں تو اللہ آپ کے لیے کافی ہے، وہی ہے جس نے آپ کی مدد کی اپنی طرف سے مومنین کے ذریعے، یعنی جانثار صحابہ آپ کو عطا کیے جو آپ کے فرمان کے اوپر اپنی جانیں لٹانے کے لیے تیار ہو گئے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے دلوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بٹھا دی۔ پھر استستغیثون ربکم، یہ آیت نمبر جو میں نے پڑھی سورۃ الانفال کی آیت نمبر 62 تھی، اب سورۃ الانفال کی آیت نمبر 9۔ اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وہ وقت یاد کرو جب آپ اپنے رب کے حضور فریاد کر رہے تھے جنگ بدر کے اندر، فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی فریاد سنی اور کہا کہ میں 1000 فرشتوں کے ذریعے آپ کی مدد فرماؤں گا۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتوں کو پکارا،
یا جبرائیل المدد، یا میکائیل المدد، یا اسرافیل المدد، نہیں. اس آیت میں آ رہا ہے کہ اللہ کو پکارا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھیج دیے. جیسا کہ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، وہ تو ہم سب فرشتوں کو منگوا سکتے ہیں، فرشتوں کی بکنگ کروا سکتے ہیں. کتاب الوکالہ چیپٹر میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 2311 نمبر حدیث ہے، جب کوئی شخص رات کو سوتے وقت آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ مقرر ہو جاتا ہے اس کی حفاظت پر یہاں تک کہ صبح ہو جائے. لیکن کیا ہم فرشتے کو پکارتے ہیں؟ فرشتے کو پکاریں گے شرک. پکارنا اللہ کو ہے مدد کے لیے. اللہ تعالیٰ فرشتے کو بھیجے، یہ اللہ کی مرضی. تو اس کو پیش کیا جاتا ہے کہ فرشتے بھی مددگار ہیں. اب اسی کے ساتھ وہ چیز جو ظاہری اسباب کے بارے میں، تو وہ میں نے بیان کر دیا کہ صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ظاہری اسباب کے طور پر تھے. اب بخاری اور مسلم سے وہ حدیث پیش کی جاتی ہے کہ جی غزوہ خیبر کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے مدد مانگی تھی. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غائب میں پکارا تھا. آپ نے فرمایا تھا علی کو پیش کیا جائے. ایک رات پہلے آپ نے فرما دیا، بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، کل میں اس شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں. تو سیدنا علی کو جب بلایا گیا تو آپ کو تو شعبے چشم تھا، آپ کو تو نظر ہی کچھ نہیں آتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک لعاب دہن ان کی آنکھوں میں لگایا، ان کی آنکھیں ٹھیک ہو گئی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھنڈا دیا اور برکت کی دعا فرمائی، آپ کی دعا کی برکت سے فتح ہو جائے. اس دن حضرت علی کو جھنڈا ملتا ہے یا میں اس وقت ہوتا، میرا نام بھی علی ہے، مجھے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی اگر جو ساتھ قبولیت حاصل ہوتی تو میرے ہاتھ میں خیبر فتح ہو جاتا، آپ کے ہاتھ میں ہو جاتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیب میں نہیں ان کو پکارا. ورنہ غزوہ خیبر پہ اللہ کے شیر سیدنا حمزہ کو کیوں نہیں حضور نے پکارا جو غزوہ احد میں 3 ہجری میں شہید ہو چکے تھے؟ المدد یا امیر حمزہ. کہیں کوئی ضعیف روایت دکھا دیں، چلے صحیح تو چھوڑ دیں، ضعیف روایت دکھا دیں. المدد یا شہدائے احد، المدد یا شہدائے بدر، کہیں حضور نے پکارا ہو؟ تو یہ بالکل نان سینس بات ہے ان چیزوں کو پیش کرنا. اور پھر اس کا کلائمیکس جو ہے وہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 2 ہے، وَتَعَامَنُوا الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَامَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو اور برائی اور گناہوں کے کاموں میں کسی کی مدد نہ کرو. اب یہ اللہ خود حکم دے رہا ہے کہ ایک دوسرے کی مدد کرو. یہ غائب میں پکارنا نہیں ہے، یہ ظاہری اسباب کے طور پر ہے. اسی طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنے حواریوں سے کہا، من انصاری اللہ، کون ہے جو اللہ کے لیے میری مدد کرے؟ قال الحواریون نحن انصار اللہ. حواریوں نے کہا کہ ہم نبی صلی اللہ آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے دین کے مددگار ہوتے ہیں. تو وہ سامنے موجود تھے. غائب میں پکارنا یہ شرک ہے مدد کے لیے. تو یہ دوسرا جو شبہ تھا وہ بھی الحمدللہ اس معاملے میں جو ہے وہ زائل ہو گیا. تو ظاہری اسباب جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا. اللہ تعالیٰ نے ہماری پیاس کے بجھنے کا ذریعہ پانی کو بنایا ہے، بھوک مٹانے کا ذریعہ روٹی کو کھانے کو بنایا ہے. لیکن ہم کیا کہیں گے؟ المدد یا پانی، المدد یا روٹی، یہ کہیں گے. یہ اسباب ہیں، ان کے ذریعے دعا کو جو ہے وہ ان کے بارے میں حلال نہیں کیا جا سکتا. دعا بالکل ڈیفرنٹ چیز ہے. غائب میں مدد کے لیے کسی کو پکارنا، ایاک نستعین، قرآن پاک بالکل واضح ہے. جب وہ کہہ رہے ہیں ایاک نستعین تو قرآن کو نہیں پتا کہ پانی بھی سبب ہے مشکل کشائی کا، شہد بھی سبب ہے مشکل کشائی کا. لیکن وہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کے اذن سے ظاہری اسباب ہیں. آج حضرت علی سامنے موجود ہوں، ہم ان سے مدد مانگیں گے، لیکن سیدنا علی تو اب دنیا سے جا چکے عالم برزخ میں، اب دنیا کے ساتھ ان کا کوئی رشتہ نہیں ہے. اب پکارا جائے گا تو خالصتاً شرک اور ناقابل معافی جرم، والعیاذ باللہ تعالی. تیسرا شبہ یہ بہت خطرناک ہے، جس کو پیش کر کے تو شرک کا اثبات کیا جاتا ہے اور اپنی طرف سے یہ بتایا جاتا ہے جی ہم تو یہ توحید بیان کر رہے ہیں، اصل توحید یہ ہے. اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا سہارا لیا جاتا ہے کہ دیکھیں جی کبھی کسی صحابی کو کوئی مسئلہ درپیش ہوتا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے تھے. بالکل اس کا کوئی انکاری ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے دعا کروایا کرتے تھے، اپنی پرابلم آپ کے سامنے رکھتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے ان کی مشکلیں حل ہو جایا کرتی تھی. لیکن آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہماری کمیونیکیشن نہیں ہو سکتی. مثال کے طور پر صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ بارش نہیں ہو رہی تھی تو صحابہ کرام نے جمعے میں خطبے کے دوران ایک صحابی نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے حضور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ بارش نازل فرمائے.
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے. ابھی ہاتھ نیچے ہی آئے تھے کہ زار و قطار بارش شروع ہو گئی, اور وہ بارش پورا ہفتہ جاری رہی, حتیٰ کہ اگلے جمعے کو وہی شخص دوبارہ کھڑا ہوا, یا رسول اللہ اب دعا فرمائیے کہ ہمارے گھروں پر بارش نہ ہو, سائڈ کے علاقوں پر بارش ہو, ہماری چھتیں ٹپکنے لگ پڑی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اے اللہ ہمارے ان گھروں پر بارش نہ ہو, سائڈ کی گرد و نواح کی جو زمینیں ان پر بارش ہو. تو بالکل ٹھیک ہے. اسی طریقے سے بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے, سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے حافظے کی شکایت کی کہ میرا حافظہ کمزور ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ہوا سے یوں مٹھی بھر کر ان کی چادر میں ڈالی اور فرمایا اس کو سینے سے لگا لو. وہ کہتے ہیں اس کے بعد میں کوئی حدیث نہیں بھولا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ ظاہر ہوا. یہ تمام کی تمام چیزیں معجزے کے طور پر ظاہر ہوئی. لہذا انہی احادیث کی وجہ سے میں تحت الاسباب اور فوق الاسباب والی تقسیم کو نہیں مانتا. یہ امبیگوس ہے کہ جو چیزیں اسباب میں داخل ہیں وہ آپ کسی سے مانگ سکتے ہیں, اور جو اسباب میں داخل نہیں ہیں وہ نہیں مانگ سکتے. یہ بات بالکل غلط ہے, کیونکہ کسی سے حافظے کی دعا کروانا یہ اسباب میں داخل نہیں ہے. اسی طریقے سے بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے آپ کی مبارک انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہوئے. صلح حدیبیہ کے موقع پر 1500 صحابہ نے وضو کیا, جانوروں کو بلایا اور سٹور بھی کر لیا. اور جابر بن عبداللہ کہتے ہیں اللہ کی قسم ہم 1,00,000 بھی ہوتے نا تو وہ پانی کفایت کر جاتا. اب مجھے بتائیں انگلیوں سے پانی کا جاری ہونا یہ تحت الاسباب تو نہیں ہے نا؟ اسباب میں تو یہ چیز نہیں ہوتی, یہ اسباب سے اوپر کی چیز ہے. اسباب میں تو انگلیوں سے زیادہ پسینہ نکل سکتا ہے یا خون نکل سکتا ہے. لہذا یہ تقسیم بھی غلط ہے, ما تحت الاسباب اور ما فوق الاسباب. مسئلہ ہے غائب میں مدد کے لیے نہیں پکار سکتے, چاہے اسباب میں داخل ہو یا اسباب میں داخل نہ ہو, غائب میں مدد کے لیے نہیں پکار سکتے. اسی طریقے سے بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ قیامت والے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گناہگار امتیوں کی شفاعت فرمائیں گے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے ہوں گے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے, اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. لیکن غائب میں پکارنا نہیں ہے. یہ میدان محشر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہوں گے, صحابہ کرام بھی ہوں گے, ہم بھی ہوں گے, سب لوگ ہوں گے. تو اس کا سہارا لے کر اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا سہارا لے کر کہا جاتا ہے جی غیر اللہ سے مدد مانگی جا رہی ہے. بھائیو غائب میں مدد کے لیے نہیں پکارا جا رہا. کسی حدیث سے کوئی ثابت کرے, صحیح حدیث سے, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کہا ہو المدد یا ابراہیم, المدد یا عیسیٰ, المدد یا موسیٰ, کبھی پکارا ہو؟ نیور, ہو ہی نہیں سکتا. تو یہ چیزیں آؤٹ آف کانٹیکسٹ پیش کی جاتی ہیں, اور اس میں پھر سہارا لیا جاتا ہے جی آپ جی حیات النبی کے عقیدے کو نہیں مانتے. ہم حیات النبی کے عقیدے کو مانتے ہیں, برزخی عقیدے کو. حیات النبی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پہ جا کے آپ سے مانگنا شروع کر دیا جائے. اس سے بڑا تو گستاخی کوئی نہیں ہے. یہ جو میں نے حدیث بتائی صلح حدیبیہ کے موقع پر, اس کے علاوہ بھی کئی مواقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک انگلیاں جب پیالے میں رکھی تو پانی کے چشمے جاری ہوئے. انہی راویوں میں سے ایک راوی سیدنا عمر بھی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, امیر المؤمنین, خلیفہ ثانی. انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سفر کے دوران, بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے, ریکویسٹ کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانی نہیں ہے تو آپ یہ تھوڑا سا پانی کٹورے میں ہے, آپ اس پہ دعا کی, فرمائیں برکت کی, اپنے مبارک ہاتھ اس میں رکھیں. ہاتھ رکھے تو پانی کے چشمے جاری ہو گئے. اب سیدنا عمر سے زیادہ کون جانتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک انگلیوں سے معجزے کے طور پر پانی کے چشمے جاری ہوئے. خود دیکھے. اب یہی حضرت عمر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کیا عقیدہ رکھ رہے ہیں. صحیح بخاری کتاب الاستسقاء 1010 نمبر حدیث انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق, سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قحط سالی کے زمانے میں انس بن مالک کہتے ہیں کہ دعا کرتے ہیں, اے اللہ جب تک تیرے نبی ہم میں موجود تھے صلی اللہ علیہ وسلم, ہم ان کو تیری بارگاہ میں وسیلے کے طور پر پیش کرتے تھے دعا کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے بارش نازل ہوتی تھی. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو لے کر آئے ہیں, اور پھر سیدنا عباس بن عبد المطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا دعا کرتے تو بارش برس پڑتی. معاذ اللہ استغفر اللہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے بعد آپ کا مرتبہ کوئی کم ہو گیا تھا؟ نہیں. اصل میں سیدنا عمر نے یہ عقیدہ دیا کہ
زندگی میں کسی سے جا کر دعا کروانا اور چیز ہے، اور وفات کے بعد اس کے ساتھ کمیونیکیشن کرنا اور چیز ہے. ورنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے عباس بن عبد المطلب کو لانے کی ضرورت ہی نہیں تھی. اور وہ سیدنا عمر جن تک حدیث بھی پہنچی ہوئی ہے، ایسا نہیں کہ ان کو حدیث ہی نہیں پتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہوتے ہیں، تو آپ کٹورا لے کر پہنچ جاتے ہیں نا وہاں پر کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہوئے، اپنا قبر مبارک سے ہاتھ باہر نکالیں اور اپنا ہاتھ مبارک اس کٹورے میں رکھ دیں تاکہ پانی کے چشمے جاری ہو جائے. نہیں ہوا ایسے، بالکل نہیں ہوا. تو اس سے صحابہ کرام نے ہمیں یہ عقیدہ دیا کہ وفات کے بعد برزخی حیات کو دنیاوی زندگی پر قیاس کرنا بہت بڑی بے وقوفی ہے، اور یہ انسان کو بسا اوقات شرک کے دائرے کے اندر لے جاتی ہے. گستاخی تو ہوگی، شرک کے دائرے میں بھی انسان پہنچ جائے گا. تو یہ 3 بڑے شبہات. اب چوتھا شبہ، اب جب سارے معاملات ختم ہو جاتے ہیں نا، پھر وہ نا، چونکہ قرآن حدیث میں تو دلائل نہیں ہے، پھر بزرگوں کے واقعات سنانے شروع کر دیتے ہیں. فلاں بزرگ کا واقعہ، انہوں نے یہ کر دیا، فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے وہ یہ کر دیا. مسئلہ ہے کہ بھائیو، یہ واقعات اگر ماننے شروع کر دیں نا ہم، تو میں آپ کو الحمدللہ تمام مکاتب فکر سے بزرگوں کی ایسی ایسی کرامتیں سنا سکتا ہوں، ان کی اپنی لکھی ہوئی، کہ اگر وہ بریلوی کی ہوں گی تو دیوبندی کہے گا جی جھوٹ ہے، دیوبندی کی ہوں گی تو بریلوی کہے گا جھوٹ ہے، اہل حدیث کی ہوں گی تو یہ دونوں کہیں گے جھوٹ ہے، اہل حدیث ان دونوں کو جھوٹ کہیں گے. یہ مانیں گے بھی تو اپنے بزرگوں کی کرامتیں، اور کسی کی نہیں مانیں گے. تو جب آپ کسی اور کے بزرگ کی کرامت ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، تو ہمیں اپنے بزرگ کی کرامت پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں پھر اس بزرگ کی کرامت پیش کریں جو آپ میں اور ہم میں کامن ہے. امام کائنات، سید الاولین والآخرین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لائیں قرآن اور سنت سے پیش کریں، صحابہ کرام کے اجماع سے کوئی بات پیش کر دیں، اپنی قیاس رائیاں نہ کریں. یہ من گھڑت واقعات پیش کر کے کتاب و سنت کا جنازہ نہ نکالیں. تو یہ چوتھا شبہ یہ ہے کہ یا تو واقعات پیش کیے جاتے ہیں، پھر ضعیف قسم کی حدیثیں اور روایتیں اور من گھڑت قسم کی قصہ کہانی پیش کر کے قرآن کی واضح آیات کو کاؤنٹر کیا جاتا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ کتاب بھائیوں محفوظ ہے. دنیا میں کوئی حدیث آ جائے، 1 ارب حدیثیں بھی آ جائیں، اس کتاب پر پیش ہوں گی. اس سے نہیں ٹکرانی چاہیے. ایاک نستعین، دعا صرف اللہ ہی سے، بس. اب کوئی حدیث ایسی نہیں ہوگی جو قرآن کی اس آیت کو کاؤنٹر کر دے. وہ حدیث ہی نہیں ہوگی، وہ حدیث صحیح نہیں ہوگی اصول محدثین پر، میرے آپ کے کہنے پر نہیں، اصول محدثین پر. اب میں یہاں پر انصاف کا تقاضا سمجھتا ہوں کہ ایک چیز بیان کر دوں. انہی واقعات میں سے ایک واقعہ جو بہت مشہور ہے، اور ہمارے سب کانٹیننٹ میں 2 بھاری فرقے جو اپنے آپ کو فخری اہل سنت کہتے ہیں، حالانکہ اس طرح کے واقعات لکھ کے ان کو شرم کرنی چاہیے. اہل سنت کا یہ منہج ہے؟ اہل سنت کا یہ منہج نہیں ہو سکتا. اہل سنت کا منہج کتاب و سنت اجماع کو حجت ماننا ہے، اور جہاں کہیں ان تینوں چیزوں میں کوئی چیز نہ ملے پھر قیاس اور اجتہاد بھی کیا جا سکتا ہے. تو چونکہ وہ اپنے آپ کو فخری اہل سنت کہتے ہیں، تو اب اہل سنت کی یہ تعلیمات تو نہیں ہے. تو ہمارے سب کانٹیننٹ میں 2 بھاری فرقے، نمبر 1 بریلوی اور نمبر 2 دیوبندی. ان دونوں مکتبہ فکر کی 2 بڑی جماعتیں اس وقت پوری دنیا میں دعوت و تبلیغ کا کام کر رہی ہیں. بریلویوں کی دعوت اسلامی ہے، تقریباً 65 سے 70 ملکوں میں ان کا دعوت کا کام پھیل چکا ہے، بقول ان کے ٹی وی چینل بھی ان کا چل رہا ہے. اور دیوبندیوں کی تبلیغی جماعت ہے جن کا دعویٰ ہے کہ تقریباً 168 ملکوں میں ہمارے مراکز قائم ہو چکے ہیں. اب دونوں کے سلیبس میں جو کتابیں شامل ہیں، ان دونوں میں یہ واقعہ درج ہے. الیاس قادری صاحب جو دعوت اسلامی کے امیر ہیں، ان کی کتاب ہے فیضان سنت، اور اس کا چیپٹر ہے مصافحہ اور معانقہ کی سنتیں اور آداب، صفحہ نمبر 654. اور دیوبندی عالم شیخ ذکریہ سہارنپوری جن کا لکھا ہوا تبلیغی نصاب پوری دنیا میں لے کر تبلیغی جماعت گھومتی ہے اور پڑھ پڑھ کر سناتی ہے، فضائل درود والا چیپٹر اس کا، اور فضائل حج والا چیپٹر تبلیغی نصاب کا. اس میں فصل نمبر 9 کے صفحہ نمبر 130 کے اوپر فضائل حج میں شیخ ذکریہ صاحب یہ واقعہ لے کر آئے ہیں. انتہائی گستاخانہ واقعہ.
وہ کہتے ہیں کہ شیخ احمد رفائی صاحب کہتے ہیں کہ 555 ہجری میں جب وہ حج سے فراغت کے بعد روضہ رسول پر حاضر ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم، تو عربی کے 2 شعر قبر رسول پر جا کر پڑھے 555 ہجری میں، یعنی تقریباً 550 سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے تشریف لے جائے ہوئے ہو چکے ہیں۔ 550 سال کے بعد شیخ احمد رفائی، جن سے یہ رفائی قادری سلسلہ بھی چلتا ہے، مصر کے اندر بہت زیادہ ہیں، کویت کے اندر بھی ہیں یہ لوگ، وہ کہتے ہیں جی قبر رسول پر وہ پہنچے، انہوں نے 2 عربی شعر پڑھے جن کا ترجمہ کچھ یوں تھا کہ دوری کی حالت میں اپنی روح کو آستانہ اقدس پر حاضری کے لیے بھیجتا تھا، تو اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اب میں اپنا جسم بھی لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دست مبارک اپنی قبر سے باہر نکالیں تاکہ میں اس دست مبارک کی زیارت کروں اور اس کو بوسہ دوں، ولیعوذ باللہ تعالی۔ یہ کون سا حج اور عمرے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر حاضری کا یہ طریقہ کس صحابی سے، کس تابعی سے ثابت ہے؟ ورنہ اس وقت 40 لاکھ لوگ اگر یہی دعا وہاں جا کے کرنا شروع کر دیں کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک سے ہاتھ باہر نکالیں، ہم آپ کو ملنے کے لیے آئے ہیں، تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کتنا بڑا ظلم ہے اس طرح کا عقیدہ رکھنا۔ پھر شیخ ذکریہ صاحب کہتے ہیں کہ 90,000 لوگوں کی موجودگی میں، 90,000 لوگوں کی موجودگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ ان کے الفاظ ہیں معاذ اللہ استغفر اللہ، اپنی قبر مبارک سے ہاتھ باہر نکالا، شیخ احمد رفائی رحمۃ اللہ علیہ نے اس ہاتھ کو بوسہ دیا، اور 90,000 لوگ اس منظر کو دیکھ رہے تھے۔ شکر ہے یہ انہوں نے لکھ دیا تاکہ بعد والے تعویل بھی نہ کر سکیں یہ خواب کی بات ہو رہی ہے، یہ خواب نہیں ہے، بیداری کی بات ہے، کیونکہ 90,000 لوگ اکٹھا ایک تو خواب نہیں دیکھ رہے، 90,000 لوگوں نے یہ منظر دیکھا، اور پھر انہوں نے پکی مور لگائی ہے تاکہ کوئی بندہ سانس بھی نہ لے سکے۔ وہ کہتے ہیں انہی دیکھنے والوں میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا نام بھی ذکر کیا جاتا ہے تاکہ سارے سہم جائیں کہ اب شیخ عبد القادر جیلانی نے بھی یہ دیکھا ہے تو یہ تو جھوٹ نہیں ہو سکتا۔ لیکن واللہ یہ واقعہ 555 ہجری میں آج سے 900 سال پہلے کی بات ہو رہی ہے بھائیو۔ آج سے 100 سال پہلے بھی 90,000 کا مجمع مسجد نبوی میں نہیں آ سکتا تھا، آج سے 100 سال پہلے بھی، آج سے 50 سال پہلے بھی مسجد نبوی میں 90,000 کا مجمع نہیں آ سکتا تھا۔ 1955 میں یہ توسیع کا کام شروع ہوا ہے اور پھر شافات کے دور میں یہ کمپلیٹ ہوا ہے، اب جا کے اس میں کچھ بندے آتے ہیں 1,00,000 1.5 لاکھ کے قریب، اور پھر باہر والے سین بھی ملا کے تقریباً 4.5-5 لاکھ۔ تو 900 سال پہلے کہہ رہے ہیں 90,000، دیکھیں جھوٹ کے پاؤں ہی نہیں ہوتے، کتنا بڑا جھوٹ ہے۔ 9,000 لکھ دیتے تو شاید یہ کو قابو بھی آ جاتا، 90,000 لکھ کے تو جو ہے وہ اپنی نشانی چھوڑ دی، پتہ چل گیا۔ معاذ اللہ استغفر اللہ، یہ باتیں صحابہ کرام علیہم رضوان سے کیوں نہیں ظاہر ہوئیں؟ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب صحابہ کرام علیہم رضوان میں اختلاف ہو گیا خلافت کے مسئلے میں، وہ ڈیٹیل بات ہے، یہاں ایڈریس کرنے کا محل نہیں ہے، تو صحابہ کرام علیہم رضوان آپس میں مشورے کے لیے اکٹھے ہوئے، بڑا اختلاف رہا ہوا، الٹیمیٹلی وہ چیزیں کنکلوڈ ہوئیں، لیکن کسی صحابی کو یہ وہم بھی نہیں ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک تو ابھی چارپائی پہ رکھا ہوا ہے، دفنایا بھی نہیں ہے، تو رسول اللہ سے ہی جا کے پوچھ دیتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بعد ہم کس کو خلیفہ چنیں؟ آپ نے تو خلیفہ اپنا کسی کو نہیں بنایا اس قرآن کے علاوہ۔ وہ صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے مطابق عمل کرتے رہنے کی وصیت فرمائی تھی، کتاب المغازی میں 4460 نمبر حدیث ہے۔ کیوں؟ صحابی کو کبھی یہ وہم بھی نہیں آنا تھا، ان کو پتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب برزخی حیات کے ساتھ ہے، اس دنیا کی حیات کے ساتھ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جب گھر سے نکلی اجتہادی غلطی کے طور پر، اور الٹیمیٹلی اس کا انجام جو ہے جنگ جمل ہوا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے مبارک میں 47 سال تک اس قبر والے حجرے میں سیدہ عائشہ رہی ہیں۔ کسی ضعیف روایت سے کوئی بندہ ثابت کر دے کہ حضرت عائشہ نے کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قبر پہ ملاقات کی ہو یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ مبارک آپ کے لیے باہر نکلا ہو۔ یہ بعد والے لوگ اتنے بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، اور پھر جب ہم ان کا نام لیتے ہیں ہمیں کہتے ہیں بزرگوں کے گستاخ ہیں۔ ہم کہتے ہیں ہم ہر اس شیطانی بزرگ کے گستاخ ہیں جو رسول اللہ کا گستاخ ہے، یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے۔ رو اپنی قسمت کو اگر تم ایسے لوگوں کو اپنا بزرگ مانتے ہو، کل کو تم غلام احمد قادیانی کو بھی اپنا بزرگ مانو گے، اس کے ساتھ بھی اتنے لوگ لگے ہوئے ہیں، لاکھوں لوگ پاکستان میں اس کے ساتھ بھی اٹیچ ہیں۔ پاکستان کی سرزمین تو ویسے ہی بہت زرخیز ہے گمراہی کے لیے، کوئی بندہ جو ہے ایک ادھر ننگا بھی کپڑے اتار کے بھی کسی جنگل میں بیٹھ جائے اس کے ساتھ بھی 4 بندے لگ جاتے ہیں۔
تو ٹھیک ہے. تو یہ بزرگ، اور پھر کہتے ہیں بزرگوں کے گستاخ. ہم ان کو بزرگ ہی نہیں مانتے تو بزرگوں کی گستاخی کہاں سے ہوگی؟ آپ بتائیں گستاخان رسول بزرگ ہو سکتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں. تو دو رزلٹ ہے، یا تو یہ گستاخان رسول تھے، انہوں نے جھوٹ بولا، اور یا پیچھے جھوٹ بول رہے ہیں جو ان کی طرف باتیں منسوب کر کے لکھ رہے ہیں. اب آپ کا فیصلہ ہے کہ کون سی بات مانتے ہیں. اگر ان کو گستاخ مانتے ہیں تو وہ فارغ، اور اگر ان کو صحیح مانتے ہیں اور ان کو جھوٹ مانتے ہیں تو یہ فارغ. تو دونوں طرف آپ کے بزرگ فارغ ہوتے ہیں. تو کتاب و سنت پر اپنے اعمال کی بنیاد رکھی جائے. تو صحیح احادیث یہ ذریعہ ہے حق تک پہنچنے کا، قرآن پاک کے بعد. ضعیف روایتیں اور واقعات نہیں. امام مسلم بن حجاج قشیری رحمۃ اللہ علیہ المتوفی 261 ہجری صحیح مسلم کے مقدمے میں تقریباً 100 روایتیں احادیثیں لے کے آئے ہیں اس زمن میں کہ صحیح حدیث کیوں ضروری ہے. پہلی حدیث یہی ہے، جس شخص نے میری طرف کوئی ایسی بات منسوب کی جو میں نے نہیں فرمائی وہ اپنا مقام دوزخ میں دیکھ لے. والعیاذ باللہ تعالی. پھر حدیث لے کر آئے کہ آخری زمانے میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو تم سے ایسی ایسی حدیثیں بیان کریں گے جو تمہارے آباء و اجداد نے نہیں سنی ہوں گی. ان سے بچنا کہیں تمہیں فتنے میں مبتلا نہ کر دیں. اور یہ امام مسلم کہہ رہے ہیں کہ وہ آخری زمانہ میرا ہے، اسی لیے تو میں نے صحیح حدیثیں جمع کرنے کا ارادہ کیا. اب کسی کے آباء و اجداد ہے ہی ان پڑھ جاہل گزرے، نہ ان کو قرآن کا پتہ نہ ان کو حدیث کا پتہ، اور ان کو کوئی قرآن سے آیت بتائی جائے تو وہ کہیں گے یہ کہ ہم تو نئی نئی باتیں سن رہے ہیں، تو وہ تو جاہل ہے. یہ اہل علم کی بات ہو رہی ہے. واقعی ایسی حدیثیں پھر بیان کرتے ہیں، نہ بخاری میں ہوتی ہیں، نہ مسلم میں ہوتی ہیں، نہ ترمذی میں، نہ ابو داؤد میں، نہ نسائی میں، نہ ابن ماجہ میں، نہ الموطا امام مالک میں، نہ مسند امام احمد میں. ان 8 کتابوں میں تو حدیثیں نہیں ہوتی ہیں. اور دور دراز کی کتابوں میں جن کا شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے حجت اللہ البالغہ میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ رد کیا ہے کہ ان کتابوں کا اور ان صحیح احادیث کی کتابوں کا زمین و آسمان کا فرق ہے. تو صحیح حدیث کے اوپر بنیاد رکھنی ہوگی. اب صحیح احادیث کے حوالے سے میں 3 مثالیں پیش کرنا یہاں ضروری سمجھتا ہوں تاکہ ہمیں مسئلہ بالکل کلیئر ہو جائے. پہلی مثال مسند امام احمد سے کہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی حاضر ہوئے. انہوں نے کہہ دیا یا رسول اللہ ما شاء اللہ و شئت، اے اللہ کے رسول جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجعلتنی للہ ندا، کیا تم نے مجھے اللہ کے مقابل کھڑا کر دیا ہے؟ قل بل ما شاء اللہ وحدہ، بلکہ یہ کہو کہ جو اکیلا اللہ چاہے. اب اس صحابی نے پاکستانی مولوی کی طرح یہ نہیں کیا کہ اے اللہ کے رسول میں آپ کو مستقل بالذات نہیں سمجھ کے پکار رہا، میں غیر مستقل بالذات سمجھ کر اور محدود اور عطائی کے تحت باذن اللہ آپ کو پکار رہا ہوں، تو آپ نے مجھے کیوں کہہ دیا کہ مجھے اللہ کے مقابلے پہ کھڑا کر دیا؟ یہ نہیں انہوں نے کہا. ان کو پتا تھا نیت جو کچھ بھی ہو، جو چیز اللہ نے اپنے ساتھ خاص کر لی ہے وہ مخلوق میں اذن کے ساتھ ماننا بھی شرک ہے. اللہ کے اذن کے ساتھ کسی کی عبادت ہو سکتی ہے؟ نہیں. حضرت آدم علیہ السلام کی عبادت نہیں ہوئی تھی، وہ سجدہ تعظیمی تھا. سجدہ عبادت ہمیشہ ہی حرام رہا ہے. سجدہ تعظیمی پچھلی امتوں میں جائز تھا، اس امت میں وہ بھی حرام ہو گیا. اللہ کا شکر ہے حرام ہوا، ورنہ یہ لوگ جو اب اس قدر شرک کر رہے ہیں ان کے پاس بہت بڑی دلیل موجود ہوتی. دوسری مثال جامعہ ترمذی میں سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرماتے ہوئے کہا اپنی سواری کے پیچھے بٹھا کر، اے بیٹے اللہ کے احکام کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت فرمائے گا. اللہ کے حقوق کا خیال رکھ، تو اپنے رب کو اپنے سامنے پائے گا جب بھی مصیبت آئے گی تو. اور جب تجھے سوال کرنا ہو تو صرف اللہ سے سوال کرنا، اور جب مدد طلب کرنی ہو تو صرف اللہ سے مدد طلب کرنا. اور پھر ساتھ کیا ارشاد فرمایا، جان لے اگر پوری امت جمع ہو کر تجھے ذرے کے برابر فائدہ پہنچانا چاہے اور اللہ نہ چاہے تو نہیں پہنچا سکتی، اور پوری امت مل کر تجھے ذرے کے برابر نقصان پہنچانا چاہے اور اللہ نہ چاہے تو نہیں پہنچا سکتی. تقدیر کے صحیفے لکھ کر خشک ہو چکے اور قلم اٹھا لیے گئے. اس حدیث کو امام ترمذی نے کہا ھذا حدیث حسن صحیح، یہ صحیح حدیث ہے. اب یہ حدیث کہ مدد صرف اللہ سے مانگنا، سوال صرف اللہ سے کرنا، صحابہ کرام کو اس کا مطلب پتا تھا کہ اس سے مراد ہے غائب میں مدد کے لیے، دعا کے لیے پکارنا. ورنہ جس طرح آج کا مولوی اپنے ماننے والوں کو سکھا رہا ہوتا ہے، دیکھو جی جب ہم پانی میں ڈوب رہے ہوں
تو کسی کو مدد کے لیے نہ پکارے. اس صحابی نے تو نہیں کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھوک لگی ہو تو میں اپنی ماں سے روٹی نہ مانگوں, آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہی سے مانگنا تو میں روٹی اللہ سے مانگوں. صحابی نے نہیں یہ گستاخی کی. پھر یہ بھی نہیں کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجبور انسان کوئی ہے وہ مدد کے لیے جو ہے وہ کسی کے پاس پیسے روپے لینے کے لیے نہ جائے, اللہ کو پکارنا شروع کر دے. ان کو پتا تھا کہ ظاہری اسباب اور چیز ہے, دعا کرنا اور چیز ہے. یہ آج کے گستاخ لوگوں نے یہ مسئلے جو ہیں وہ گھڑے ہوئے ہیں. اور تیسری مثال جو میں نے پچھلی دفعہ بھی دی تھی, بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے, جب 70 صحابہ کو دھوکے سے شہید کیا گیا تو انہوں نے دعا کی, اے اللہ ہمارے نبی کو ہمارے حال کی خبر کر دے. انہوں نے نہیں کہا یا رسول اللہ انظر حالنا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں موجود ہے اور وہ کہہ رہے ہیں اے اللہ ہمارے نبی کو ہمارے حال کی خبر کر دے. یہ حضور کی تربیت تھی, ان کو پتا تھا رسول اللہ کو پکارا تو شرک ہو جائے گا. تو چاہے جائے کہ آج پکارنا کتنی بڑی گستاخی. تو پھر مصیبت اور پریشانی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وظیفہ بھی تعلیم فرمایا. جامعہ ترمذی میں صحیح سند کے ساتھ, المستدرک الحاکم میں بھی موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر مشکل, ہر پریشانی میں کہتے تھے یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث, اے خود سے زندہ ہر چیز کو تھامنے والے, میں تیری رحمت کا سوال کرتا ہوں, تیری مدد کا سوال کرتا ہوں تیری رحمت کے ساتھ. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہوا کرتی تھی. صحیح بخاری میں موجود ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشکل پریشانی میں حسبنا اللہ و نعم الوکیل کہا کرتے تھے. ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا, وہی بہتر کارساز ہے. جامعہ ترمذی میں حدیث موجود ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین دعا تعلیم فرمائی, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ حضرت یونس علیہ السلام کی دعا مانگو گے اللہ کبھی محروم نہیں لوٹائے گا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. لیکن تمام کے لیے ذکر و درود شرط ہے. جامعہ ترمذی میں حدیث ہے کہ ذکر و درود جو ہے یہ دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ ہے. ایک بہت لمبی حدیث کا خلاصہ یہ بنتا ہے کہ جو شخص اللہ کا ذکر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھ کر اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے فرمایا سل تعطا, سل تعطا, مانگ تجھے دیا جائے گا, مانگ تجھے دیا جائے گا. تو یہ ہمارا دوسرا ٹاپک بھی کنکلوڈ ہوا. اب آخری حصہ آج کا, تقریباً اب پیچھے 20 منٹ باقی ہیں, تو یہ انشاءاللہ امید ہے کہ کور ہو جائے گا ہمارا ان 20 منٹوں کے اندر. یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے جو اب ڈسکس ہونے جا رہا ہے, اور آج کے دور کا بہت بڑا مسئلہ ہے یہ. اس کی بنیاد کے اوپر لوگ گمراہی کے اندر گھرے ہوئے ہیں, اور وہ یہ ہے کہ کیا کلمہ گو مسلمان بھی شرک کر سکتا ہے؟ لوگ کہتے ہیں دیکھیں جی, ایک طرف کہتے ہیں کلمہ گو ہے, کلمہ پڑھ لیا, اب اس کو مشرک بھی کہتے ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی بندہ کلمہ پڑھے اور وہ شرک بھی کرے؟ واقعی ہم بھی کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جس نے صحیح کلمہ پڑھا ہوا ہے وہ شرک تو نہیں کر سکتا, اور جس کو کلمے کا مطلب ہی نہیں پتا وہ تو ضرور شرک کرے گا. میں نے پچھلی دفعہ بھی بتایا تھا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور میں کاتب وحی جو ہے مرتد ہو گیا تھا. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. اس کو دفناتے تھے, زمین باہر پھینک دیتی تھی. حضور کے زمانے کے اندر وہ مشرک ہو گیا تھا, آپ کا صحابی تھا, ایمان تو لایا تھا, کاتب وحی تھا, وہی لکھا کرتا تھا. یہ بہت بڑی اریہ مثال ہے, اس کے بعد کوئی گنجائش نہیں رہتی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں موجود ہے اور وہ بندہ مشرک ہو گیا, عیسائی ہو گیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا ماننا شروع کر دیا اس نے. تو یہ ایک چھوٹی مثال بھی بہت تھی, لیکن اب میں ٹیکنیکلی اس ایشو کو ایڈریس کروں گا تاکہ یہ مسکنسیپشنز اس معاملے میں دور ہوں. تو سب سے پہلے سورۃ الانعام کی آیت نمبر 82. اب میں وہ دلائل نہیں پیش کروں گا کہ جس میں دو طرف مطلب نکل سکتے ہیں, تو وہ کمزور دلائل کو پکڑ کے جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں. میں وہ مضبوط دلائل انشاءاللہ پیش کروں گا اللہ کی مدد سے جس کا جواب نہیں ان کے پاس ہوگا, جو شیطان کے ہتھے چڑھے ہوئے ہیں. سورۃ الانعام آیت نمبر 82. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون. وہ لوگ جو ایمان لائے پھر ایمان لانے کے بعد اپنے ایمان میں شرک کو شامل نہیں کیا, وہی لوگ قیامت والے دن امن میں ہوں گے, وہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں. ایمان لانے کے بعد شرک نہیں کیا. اس کا شان نزول صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث کے اندر موجود ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی ہم بڑے پریشان ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس آیت میں آیا کہ جو شخص ایمان لایا اور ایمان لانے کے بعد اپنے ایمان میں ظلم کو شامل نہ کیا تو وہ شخص قیامت والے دن امن
میں ہوگا, ہدایت پر ہوگا, تو یہ ظلم کا جو لفظ آیا ہے, ظلم تو عام معنوں میں تو گناہ میں آتا ہے. ربنا ظلمنا انفسنا, اے رب ہمارے ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا, گناہ کیا. تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا قیامت والے دن کوئی بھی امن میں نہیں ہوگا؟ کیونکہ کوئی شخص ایسا نہیں جس سے گناہ نہ ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ لقمان کی آیت نمبر 13 ارشاد فرمائی اور فرمایا ان الشرک لظلم عظیم, بے شک شرک سب سے بڑا ظلم ہے. یعنی اس آیت میں شرک ہے مراد ظلم سے, عام گناہ نہیں. جو شرک کرے گا ایمان لانے کے بعد, ایسے شخص کو پھر امن نہیں ملے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تشریح سے یہ بالکل بات ثابت ہو گئی کہ ایمان لانے کے بعد بھی جو شرک سے بچے گا اسی کو قیامت والے دن امن اور ہدایت ملے گی, اور کسی کو نہیں ملے گی. پھر صحیح مسلم میں حدیث ہے, امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا, جس مسلمان کے جنازے میں 40 ایسے لوگ شریک ہوں جو اللہ کے ساتھ شرک نہ کرتے ہوں, تو اللہ تعالیٰ ان 40 بندوں کی شفاعت اس کے حق میں قبول کر لے گا. یعنی وہ جب جنازہ پڑھیں گے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کر دے گا اس بندے کی, اگر 40 ایسے بندے ہوں جو شرک نہ کرتے ہوں. تو بھائیو, اگر شرک ختم ہو چکا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. وہ جس حدیث سے یہ سہارا لیتے ہیں نا, وہ حدیث میں اینڈ پہ میں بیان کروں گا اور اس کا مفہوم بھی بیان کروں گا, اس حدیث کا مطلب کیا ہے. ابھی صرف یہ دلائل سنتے جائیں. تو جو بندہ جنازہ پڑھنے کے لیے آتا ہے, مسلمان ہی جنازہ پڑھتا ہے, اور تو کوئی جنازہ پڑھنے کے لیے نہیں آتا. پھر صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے, یہ بالکل کرٹیکل حدیث ہے اس حوالے سے, تم لوگ بھی اگلے لوگوں کے راستے پر چل پڑو گے, قدم با قدم, بالشت بر بالشت, حتیٰ کہ اگلے لوگوں میں سے کوئی شخص گوہ کے سوراخ میں داخل ہوا تو تم لوگ بھی وہی کام کرو گے. یعنی اپنے امتیوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں. صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ اگلے لوگ جو گزر چکے اس سے مراد یہودی اور عیسائی ہیں؟ آپ نے فرمایا اگر وہ مراد نہیں تو پھر کون لوگ مراد ہیں؟ یعنی جو خرابیاں یہودیوں اور عیسائیوں میں پیدا ہوئیں تم میں بھی پیدا ہوں گی. اب یہ حدیث پیش کر کے ہمارے پاکستان میں ایک بہت بڑے عالم ہیں جو ہر سال توحید کانفرنس کر رہے ہیں, اور اس کانفرنس کا مقصد اثبات توحید نہیں ہوتا بلکہ شرک کی تمام اقسام کو قرآن حدیث سے ثابت کرنا ہوتا ہے. ڈاکٹر آصف اشرف جلالی صاحب, اور توحید کانفرنس میں یہ حدیث انہوں نے بیان کی ہے, وہ پورا میں نے ان کا میگزین پڑھا ہے, وہ اخبار جس کے اندر آیا ہے. وہ کہتے ہیں جی یہ جو حدیث ہے نا, تم بھی اگلے لوگوں کے راستے پہ چل پڑو گے, اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ یہود و نصارہ کی طرح یہ امت شرک کرنا شروع کر دے گی. اس سے مراد یہ ہے کہ یہ جس طرح انگریز فیشن کریں گے, یہود و نصارہ جو لباس پہنتے ہیں مسلمان بھی وہی لباس پہننا شروع کر دیں گے, وہی حرکتیں شروع کر دیں. عقیدے کی بات نہیں ہو رہی, حالانکہ اس حدیث میں تو ایسی بات کوئی نہیں ہے, کیٹاگوریکل مینشن ہے, مطلقاً ہے. لیکن وہ کہتے ہیں اس سے مراد یہ ہے. فار دا سیک آف آرگومنٹ ہم ایگری کرتے ہیں. لیکن بھائیو الحمدللہ کتب احادیث کے اندر اس حدیث کا موقع اور محل بھی, شان فرمان بھی موجود ہے کہ کس جگہ پر آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی. وہ جامعہ ترمذی کے اندر صحیح سند کے ساتھ حدیث موجود ہے. ابو واقد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب ہم غزوہ حنین کے لیے جا رہے تھے تو راستے میں ایک درخت آیا جس کو ذات انوات کہا جاتا تھا, جس پر مشرکین جنگ میں فتح کے لیے برکت کے طور پر اپنا اسلحہ لٹکایا کرتے تھے. تو صحابہ کرام میں سے کچھ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ بھی ہمارے لیے کوئی ایسا درخت مقرر فرما دیں جہاں پر ہم اپنا اسلحہ لٹکا لیا کریں برکت کے لیے, جس طرح یہ مشرکین کرتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سبحان اللہ, یہ جو جملہ بولا جاتا ہے یعنی اللہ پاک ہے, اس کو آپ بریکٹ میں سمجھ لیں, معذوف ہے سبحان اللہ عما یشرکون, اللہ پاک ہے اس شرک سے جو لوگ کرتے ہیں. سبحان اللہ, اللہ پاک ہے. تم نے تو آج وہی بات کر دی جو موسیٰ علیہ السلام کے امتیوں نے کہی تھی. سورۃ الاعراف آیت نمبر 138 آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمائی کہ جب ان کی قوم ایک ایسی جگہ سے گزری جہاں لوگ بتوں پر اعتکاف کیے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے, تو انہوں نے کہا اے موسیٰ علیہ السلام, آپ ہمارے لیے بھی کوئی اس طرح کا بت بنا دیں جس پر ہم بیٹھ جایا کریں عبادت کے لیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بت کے ساتھ تشبیہ دی. دیکھیں درخت کو, آج بھی ہو رہا ہے, آپ دیکھ لیں یہ جتنے مزارات ہیں درخت ہیں ان کے ساتھ ٹاکیاں بھی وہ باندھی ہوئی ہوتی ہیں کپڑے کی مختلف اور منتیں مانی, بالکل سیم وہی چیز چل رہی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے وہی بات کر دی جو موسیٰ کے لوگوں نے کی تھی.
موسیٰ علیہ السلام دنیا میں موجود تھے. پھر آپ نے یہی بات ارشاد فرمائی جو بخاری اور مسلم میں ہے, تم بھی اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے, قسم اٹھا کے اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں, تم بھی اسی راستے پر چل پڑو گے جس پر پچھلے لوگ چلے تھے, جو پہلے لوگ گزر چکے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ حدیث کا کانٹیکسٹ ہی بتا رہا ہے کہ شرک کے حوالے سے, اب تو گنجائش ہی نہیں رہ جاتی کوئی بندہ انکار کرے. تو حدیث کی حفاظت کرتی ہے, کوئی باطل اس میں داخل نہیں ہو سکتا. پھر صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے, سیدہ عائشہ کہتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیماری کے دن تھے آخری, اور حضور کی 2 بیویاں بیٹھ کے گفتگو کر رہی ہیں, ام سلمہ اور ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہن, کہ جب ہم حبشہ گئے تھے ہم نے ماریا نام کا ایک گرجا دیکھا تھا جہاں بہت تصویریں لٹکی ہوئی تھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں آئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی تو ان لوگوں میں خرابی تھی, جب ان میں کوئی نیک آدمی فوت ہو جاتا تھا تو وہ اس کی قبر پر مسجد بنا لیتے تھے, پھر وہاں اس کی تصویریں لٹکا لیتے تھے اور وہاں پر سجدے شروع کر دیتے تھے. قیامت والے دن اللہ کے حضور بدترین مخلوق ہوں گے یہ لوگ, بدترین مخلوق, والعیاذ باللہ. یہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. پھر صحیح مسلم کی حدیث ہے, یہ ہمارا پورا ریسرچ پیپر اس پہ چھپ چکا ہے, رسول اللہ کی آخری وصیت ہے, وہ انشاءاللہ ربیع الاول پہ ایڈریس بھی کریں گے اس کو ڈیٹیل کے ساتھ, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات سے 5 دن پہلے, صحیح مسلم کے الفاظ ہیں, جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں 5 دن پہلے حضور نے ہمیں ایک بات ارشاد فرمائی, دیکھنا تم سے پہلے جو لوگ تھے ان میں کوئی نیک آدمی فوت ہو جاتا تھا, لوگ اس کی قبر پہ سجدے شروع کر دیتے تھے, خبردار میں تمہیں منع کرتا ہوں یہ بات نہ کرنا. اور پھر بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سیدہ عائشہ کہتی ہیں جب جس بیماری میں آپ کی وفات ہوئی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر اپنے سر مبارک سے اتارتے تھے, چہرہ مبارک سے ہٹاتے تھے, اور بار بار یہ کہتے تھے لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا, اللہ کی لعنت ہو یہودیوں اور عیسائیوں پر, انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا, والعیاذ باللہ تعالی. اس کے آگے حضرت عائشہ کے کامنٹس ہیں بخاری اور مسلم میں جو اس حوالے سے کلیئر کریں گے مسئلے کو. سیدہ عائشہ کہتی ہیں اگر ہمیں یہ ڈر نہ ہوتا کہ لوگ رسول اللہ کی قبر پر سجدے شروع کر دیں گے تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کو زائرین کی زیارت کے لیے عام کھول دیتے, لیکن ہمیں ڈر تھا, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمیں اسی بات سے ڈرا رہے تھے. حضرت عائشہ کو تو ڈر تھا شرک کا, پاکستان کے مولوی کو 1400 سال بعد کوئی ڈر ہی نہیں ہے. ان سے زیادہ کون نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا فہم رکھنے والا تھا. پھر مسند امام احمد کے اندر صحیح سند کے ساتھ حدیث موجود ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد, اے اللہ میری قبر کو وہ بت نہ بننے دینا کہ لوگ اسے پوجنا شروع کر دیں, والعیاذ باللہ تعالی. وثن کا لفظ بت نہ بننے دینا, یعنی جس کو پوجا جائے گا وہ بت ہے, چاہے قبر ہو یا پتھر ہو یا درخت ہو, میری قبر کو بت نہ بننے دینا. تو یہ احادیث تھیں جو بالکل یہ بات کلیئر کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خدشہ تھا, صحابہ کرام کو بھی خدشہ تھا. پھر صحیح بخاری کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی موجود ہے, دیکھنا میری شان کو اس طرح بلند نہ کرنا جس طرح عیسائیوں نے, نصارہ نے اپنے نبی کی شان کو بلند کر دیا تھا. میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں, مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں ٹینشن تھی, وہ آج پتہ چل رہا ہے ہمیں, جب ہمیں مسجد سے سننے کو ملتا ہے نور من نور اللہ, اللہ کے نور میں سے نکلا ہوا نور, اور اللہ کہہ رہا ہے لم یلد ولم یولد, اللہ میں سے نہ کوئی نکلا نہ اللہ کسی میں سے نکلا. یہ صحیح ترجمہ ہے اس کا, بالکل اپروپریٹ ٹرانسلیشن, نور من نور اللہ. وہی یہود و نصارہ والے کام شروع ہو گئے یہاں پر بھی, اللہ تعالی ہمیں محفوظ کرے. اب ہم اس آخری بات کی طرف آتے ہیں کہ یہ امت خوش نصیب امت ہے اس حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کے ایک گروہ کو قیامت تک کے لیے شرک سے محفوظ کر دیا, ایک گروہ کو. وہ جو حدیث پیش کرتے ہیں وہ اب آپ سن لیں. صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد کے جو شہداء تھے ان پر 8 سال کے بعد نماز جنازہ پڑھی, اپنی وفات سے چند دن پہلے قبر پہ جا کے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں ایک خطبہ دیا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے تمہارے بارے میں شرک کا خدشہ نہیں ہے,
البتہ مجھے یہ ڈر ہے کہ تم دنیا کے مال کے اندر دنیا میں رغبت کرنا شروع کر دو گے. اس حدیث کو پیش کر کے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ فرما دیا کہ مجھے شرک کا خدشہ نہیں ہے, لہذا شرک بالکل ختم ہو گیا. تو پہلی بات یہ ہے کہ اس خطبے کے بعد وہ حدیث آتی ہے جو آپ کی وفات سے جسٹ پہلے بستر مرگ پر ہے کہ اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر, انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا. اور حضرت عائشہ کہہ رہی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ڈرا رہے تھے کہ یہ کام نہ کرنا. اگر اللہ نے آپ کو گارنٹی دے دی تھی کہ امت شرک نہیں کرے گی تو حضور کو ڈرانے کی کیا ضرورت تھی؟ کیا اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ نعوذ باللہ. ان سے بڑھ کر کون کامل الایمان ہو سکتا ہے؟ وہ مطلب جو لیا گیا اس حدیث سے وہ یہ نہیں ہے. یہ آپ اس حدیث کو غور سے سنیں کہ مجھے تم سے خدشہ نہیں شرک کا. یہ پرٹیکولر خطاب ہے اس گروہ کے ساتھ جو گروہ قیامت تک شرک سے محفوظ رہے گا. اس زمانے میں وہ گروہ صحابہ کرام پر مشتمل تھا, اور پھر قیامت تک انہی کے پیٹرن پر مان علیہ و اصحابی کے تحت ایک گروہ شرک سے محفوظ رہے گا. صحابہ کرام علیہم رضوان اس زمانے میں اس امت کے ریپریزنٹیٹو تھے, اس وقت کوئی فرقے نہیں بنے ہوئے تھے. پھر انہی کے پیٹرن پر ایک گروہ قیامت تک حق پر قائم رہے گا. اور یہ میں بات اپنی طرف سے نہیں کر رہا, یہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا ایک گروہ قیامت تک حق پر قائم رہے گا, کوئی نقصان پہنچانے والا ان کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا, وہ غالب رہیں گے علمی دلائل کے اوپر, ویسے نہیں علمی دلائل کے اوپر, حتیٰ کہ قیامت آ جائے گی. ایک گروہ, اس ایک گروہ کے بارے میں بشارت ہے وہ شرک نہیں کرے گا. بنی اسرائیل میں تو سارے کے سارے گروہ شرک میں مبتلا ہو گئے, لیکن یہ امت توحید ہے, اس کا ایک گروہ قیامت تک حق پر قائم رہے گا. اور یہی جو حدیث بخاری اور مسلم کی ہے, اس کا بھی آپ شان ارشاد اگر پڑھ لیں سنن ابی داؤد کے اندر, اس کے اندر موجود ہے پوری حدیث, ترمذی میں بھی ابو داؤد میں بھی, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک میری امت میں سے کچھ قبائل مشرکین میں سے نہ جا ملے اور دوبارہ سے بتوں کی پوجا نہ شروع کر دیں. یہ واضح الفاظ. پھر آپ ساتھ ہی فرما رہے ہیں بتوں کی پوجا شروع ہو جائے گی, اور میرے بعد 30 جھوٹے دجال پیدا ہوں گے جن میں سے ہر شخص یہ دعویٰ کرے گا میں اللہ کا نبی ہوں, حالانکہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی, میں خاتم النبیین ہوں, میرے بعد کوئی نبی نہیں. اور پھر آپ نے فرمایا اس کے بعد کہ میری امت کا ایک گروہ قیامت تک حق پر قائم رہے گا, کوئی نقصان پہنچانے والا اس کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا. اب اس آیت اس حدیث کا بھی شان ارشاد پتہ چل گیا کہ کس موقع پہ آپ نے فرمایا تھا. پہلے آپ نے ذکر کیا کہ امت میں اس طریقے سے لوگ مشرکین کے ساتھ ملیں گے, بتوں کی پوجا شروع کریں گے, لیکن ایک گروہ بچ جائے گا. تو پتہ چل گیا. سنن ابی داؤد کے اندر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 72 فرقے میری امت کے دوزخ میں جائیں گے. تو دوزخ میں کیوں جا رہے ہوں گے؟ وہ مسلمانوں کے فرقے, غیر مسلموں کو چھوڑ دیں. قادیانی فرقہ کہاں سے نکلا ہے؟ مسلمانوں میں سے. حلولیہ کہاں سے نکلے ہیں؟ مسلمانوں میں سے بھی. یہ لوگ شرک نہیں کر رہے. تو یہ حدیث بالکل آؤٹ آف کنٹیکسٹ پیش کی جاتی ہے. اس کا مفہوم صرف یہ ہے کہ میری امت ایز اے ہول پوری امت گمراہ نہیں ہوگی جس طرح بنی اسرائیل ہو گئی تھی. ایک گروہ یہاں پر حق پر قائم رہے گا. اور وہ المستدرک للحاکم میں صحیح سند کے ساتھ حدیث موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری پوری امت کبھی بھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی, کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا. ایک گروہ اختلاف کرتا رہے گا, ضرور حق پر قائم رہے گا. تو یہ جو حدیث ہے بخاری اور مسلم کی کہ مجھے تم سے شرک کا خدشہ نہیں, اس کی تفسیر جو محدثین نے کی ہے, بریلوی دیوبندی اہل حدیثوں نے نہیں, شیعوں نے نہیں, محدثین نے. ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ المتوفا 852 ہجری, اور علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ المتوفا 855 ہجری, آج سے تقریباً 600-700 سال پہلے ان لوگوں نے اس حدیث کی شرح میں لکھ دیا کہ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ پوری امت شرک نہیں کرے گی, اس سے مراد ایک گروہ ہے. ورنہ ہم نے امت میں دیکھا ہے کتنے لوگ مشرک بھی ہوئے ہیں. یہ ان ائمہ نے بھی اپنی کتابوں کے اندر, فتح الباری کے اندر اور عمدۃ القاری کے اندر, محدثین نے یہ ڈیٹیل کے ساتھ لکھ دیا. اور میں نے الحمدللہ اس کی بھی حاجت نہیں, دلائل کے ساتھ یہ بات بالکل واضح کر دی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا ایک گروہ قیامت تک حق پر قائم رہے گا, کوئی نقصان پہنچانے والا ان کو نقصان نہیں پہنچائے گا. تو ایک گروہ کی گارنٹی ہے, وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے پیٹرن پر قیامت تک ایک گروہ حق پر قائم رہے گا. اور یہاں وہ بھی حدیث سن لیں, یہ جو حدیث ہے کہ میری امت کے 72 فرقے دوزخ میں جائیں گے, سنن ابی داؤد میں,
اس کے ساتھ الفاظ موجود ہیں کہ میری امت میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جن کے اندر بدعتیں اس طرح داخل ہو جائیں گی جیسے باولا کتا کسی کو کاٹ جائے اور اس کا زہر اس کے ریشے ریشے میں پہنچ جائے، ایسی میری امت کے اندر بدعتیں داخل ہو جائیں گی. اور پھر ان بدعتوں کا انجام کیا ہونا ہے؟ وہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، قیامت والے دن میرے حوض کوثر پہ کچھ لوگ لائے جائیں گے جن کو میں پہچانتا ہوں گا. کیوں؟ کہ مسلمانوں کے اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے قیامت والے دن، قادیانیوں کے بھی چمک رہے ہوں گے. وہ تو پورے صراط پہ فیصلہ ہوگا نا کہ کون واقعی مسلمان ہے اور کون نام کا مسلمان ہے. قادیانی بھی اپنے آپ کو مسلمان ہی سمجھتے ہیں نا. تو میں اعضائے وضو کے چمکنے کی وجہ سے ان کو پہچان لوں گا. تو میرے حوض کوثر پہ جب وہ لوگ لائے جائیں گے، میں ان کو حوض کوثر سے جام پلانے لگوں گا تو ان کے اور میرے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی. وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تعالی. میں کہوں گا اللہ یہ میرے امتی ہیں، یہ میرے ساتھی ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جائے گا اے اللہ کے رسول، آپ کو نہیں پتا آپ کے بعد ان لوگوں نے دین میں بدعتیں جاری کر دی تھیں اور دین سے الٹے قدم پھر گئے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں کہوں گا سحقن سحقن لمن غیر بعدی سحقن سحقن لمن بدل بعدی. ان پر پھٹکار ہو، ان کو مجھ سے دور کر دو جنہوں نے میری وفات کے بعد میرے دین کو بدل دیا، جنہوں نے میری وفات کے بعد میرا دین ٹیمپر کر دیا. ان کو مجھ سے دور کر دو، کوئی شفاعت نہیں ہوگی ان لوگوں کی. تو یہ جو کہتے ہیں جی اب شرک تو امتی کر ہی نہیں سکتا، کتنے مسلمانوں کے گروہ ہیں اس وقت جن کو سارے مشرک کہتے ہیں. ایران کے اندر ایک گروہ ہے نصیریہ فرقہ جو سیدنا علی کے لیے الوہیت کا عقیدہ رکھتا ہے، حضرت علی کو اللہ مانتا ہے. پوری دنیا کے شیعہ اس کو کافر کہتے ہیں، اس گروہ کو. اہل سنت بھی کافر کہتے ہیں. حلولیہ کا گروہ کہ اللہ تعالیٰ بندے میں حلول کر جاتا ہے، پینتھیزم کا عقیدہ، یہ بھی کفری عقیدہ، شرکی عقیدہ. اس طرح کے کئی عقیدے ہو گزرے ہیں مسلمانوں میں، ایسے گروہ ہو گزرے ہیں. اور آج پاکستان کی سرزمین جو ہے وہ خاص طور پر اس معاملے میں بہت زرخیز ہے. یہاں پر گمراہی کے اعتبار سے یہاں کتنے لوگ موجود ہیں جو غیر اللہ کو دعا کے لیے پکارتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور شیطان کے یہ جو اوچھے ہتھ کنڈے ہیں ان سے محفوظ فرمائے. ہر مصیبت ہر پریشانی میں صرف اپنے رب کو پکارنے کی توفیق عطا فرمائے. یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث. جو بات میں نے کی حق بات، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر میری منہ سے کوئی ایسی بات نکلی ہو جو کتاب و سنت اور اجماع کے خلاف ہے، ہمارے دلوں سے اللہ تعالیٰ محو کر دے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین.